السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ صدام نے رم جھم برستے موسم میں کھڑکی کے پاس چھپ کر ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر انیکسی کی طرف دیکھا۔ وہاں تبھی کچھ ان کی کوٹھی کے لان جیسا سما تھا۔ سارا منظر جلتل ہو رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس لان میں رنگ برنگے پھول تھے اور اس لان میں صرف سفید پھول قدرتی پھوار سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ سفید در و دیوار، سفید گیٹ کا بک میں بند سفید کبوتر، ہر چیز پاکیزگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان سے گرتا پاکیزہ پانی در و دیوار کی پاکیزگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ آہا! گہرا سانس لے کر صدام نے ایک بار پھر مخالف سمت کے منظر کو جی بھر کر دیکھا اور دم سے نیچے بیٹھ گیا۔ آج چھاجو مینا برس رہا تھا، بلکہ آج ہی کیا، پچھلے 4 دنوں سے اس بارش نے شعبہ ہائی زندگی کو متاثر کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ بابا جانی بھی گھر پر تھے۔ بارش کا بھیگا موسم صدام کے لیے بہت کشش رکھتا تھا، اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس وقت اسے کسی ساتھی، دوست، ہمنوا، رفیق کی طلب شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ممی بارش کو برا بھلا کہتی اپنے بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ بابا جانی نے لائبریری میں پناہ لے لی۔ ارسلان اپنے بیڈ روم میں بند پیانو پر کسی نئے گانے کی دھن بنا رہا تھا۔ آواز یہاں تک آ رہی تھی، اور رہی ظاہرہ، مائرہ اور اسد، یہ تینوں یکجان 3 کالوں کے مصداق لاؤنج میں بیٹھ بند کسی نئے کارٹون فلم یا پھر کسی نئے تھرلر مووی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آفر اس کے لیے بھی تھی، مگر اسے اس قیامت کے موسم میں کمرے میں بند ہو کر بیٹھنا قطعاً منظور نہ تھا۔ گھر کا بچہ ہونے کے طور پر وہ تنہا بارش سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور 6-7 مرتبہ وہ یہ نازیبا حرکت کر چکا تھا، انیکسی میں جھانکنے کی، اور اسے ہر دفعہ مایوسی ہوئی تھی آج وہ لان میں نہیں آئی تھی۔ رمجھم برستے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے صدام سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ یہ موسم تو ان کی کمزوری تھی۔ بچپن سے وہ دیکھتا آ رہا تھا، جہاں موسم بھیگا، زمین پر بارش کی پہلی بوند گری، کین کی خوبصورت کرسیاں کوریڈور میں آ جاتی، اور یہ منظر اس نے خود دیکھا تھا۔ وہ گھنٹوں بارش سے لطف اندوز ہوتی تھی، تنہا اکیلی، اور اس کے چہرے پر بیزاری کی کوئی لہر نہ ہوتی۔ لیکن آج اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ کوریڈور ویران تھا۔ اس بے چینی ہونے لگی۔ مشکل یہ تھا کہ اس وقت وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، ورنہ فوراً بھیگ جاتا اور ممی کی عدالت میں حاضری دینی پڑتی۔ ایک بار پھر اس نے جھانک کر دوسری سائڈ پر دیکھا، کہیں آپی کی طبیعت خراب تو نہیں؟ خدشات سے سر ابھرا۔ آپی سے بہت عزیز تھی، آج ممی کی ڈانٹ ہی صحیح، ویسے بھی انہیں کافی شوق ہے مجھے ڈانٹنے کا۔ وہ کھڑا ہو گیا، بارش کا زور ٹوٹنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس نے پہلے سیڑھیاں پھر صحن کراس کیا۔ اگلے لمحے وہ سفید سبزے سے ڈھکے گیٹ کے سامنے تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور اب وہ انہی کے لان میں کھڑا ترہم آمیز نظروں سے اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً آج آپ بھی اسے زبردست سے ڈانٹ پڑے گی۔ ان کے بیڈ روم کے سامنے کھڑے ہو کر دروازہ نوک کیا۔ کون ہے؟ ایک مترنم سی خوبصورت آواز ابھری۔ میں ہوں آپی صدام۔ وہ اپنی شرٹ جھاڑنے لگا۔ ارے بچے، تمہیں اس بارش میں بھی چین نہیں؟ خیریت؟ آواز میں سجنش بھی تھی۔ دروازہ کھل گیا۔ شاباش بیٹا، سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ اگر تمہاری ممی تمہیں اس حال میں دیکھ لیں تو تمہاری پٹائی کر دیتی۔ آپ بھی، وہ تو ویسے بھی آج کل پٹائی کے موڈ میں ہے۔ آپ کو جو ٹائم دے رہا ہوں، اس کا لہجہ شوق تھا۔ ہائے، کیوں ممی کو تنگ کرتے ہو؟ وہ اسے لے کر کوریڈور میں آ گئی۔ وہ تو میرے ستارے مجھے بچا لیتے ہیں۔ آپ بھی کے سامنے آ کر اس کا دل ایسے ہی شوق ہونے کو چاہتا تھا۔ بارش کا زور ویسے ہی تھا۔ اچھا، چائے کے ساتھ کیا لوگے؟ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ سب کچھ۔ دوپہر میں کھانا نہیں کھایا تھا؟ بارش میں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایسے ہی فری ہوتا تھا وہ۔ اچھا یہ بتاؤ کیسے آئے؟ فون کر لیتے، کوئی کام تھا، اور یہ بے موسم کی بارش سے بخار نہ ہو جائے کہیں؟ آپ بھی اس کے بھیگنے سے فکر مند ہونے لگی۔ خیر، اب میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں کہ ذرا سے بھیگنے سے بیمار پڑ جاؤں، اور کام مجھے کوئی تھا ہی نہیں بس۔ پھر انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس بارش ہو رہی تھی، آپ نظر نہیں آئی، سوچا کہیں بیمار نہ ہوں، اس لیے دیکھنے آ گیا۔ آپ کو کوریڈور میں کیوں نہیں تھی آج آپ؟ ہاں، ایک مقام پر ذرا کام کر رہی تھی۔ اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی، اس میں شرکت کرنا تھی، اس لیے آج میں بارش سے لطف اندوز نہ ہو سکی۔ مسکرا کر انہوں نے اسے دیکھا۔ آئی سی۔ اس نے اخبار اٹھا لیا۔ تب بھی جنت بی بی چائے لے آئیں۔ صدام خود ہی چائے بنانے لگا۔ آج تو بارش نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ نئے ریکارڈ قائم کرنے کے لیے پرانے توڑنے ہی پڑتے ہیں۔ میڈیکل میں ایڈمیشن لینا یا نہیں؟ ناشتے کی میز پر واجد علی سے مخاطب تھے۔ لگتا ہے بابا جانی ممی نے پھر میری شکایت کی ہے۔ صدام نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ ہاں، تمہاری ممی کو بس یہی ایک کام تو رہ گیا ہے۔ ممی نے اسے گھورا۔ آج کل لگتا ہے بھائی کے ستارے گردش میں ہیں۔ ظاہرہ نے سرگوشی کی۔ جی نہیں، ایسے بھی نہیں گردش میں، تھوڑے عرصے کی بات ہے، مصروف ہو جاؤں گا تو نظر ہی نہیں آؤں گا ممی کو۔ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ واجد علی اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ بابا جانی میڈیکل۔ اس کا جواب مختصر تھا۔ تو کچھ محنت بھی کی ہے یا یوں ہی ایڈمیشن مل جائے گا؟ بابا جانی محنت اپنی جگہ، دعا اپنی جگہ، اور اس کے بعد آپ کی سفارش اپنی جگہ۔ اس کا لہجہ ایسے شرارتی ہوتا تھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ بابا کی سفارش پر ہی سارا دار و مدار ہے؟ محنت تو تم نے خاک برابر کی ہے۔ ممی کو غصہ آ گیا۔ واجد انہیں دیکھنے لگے۔ ممی، رزلٹ تو آنے تھے، آپ تو یوں ہی خفا ہو رہی ہیں، مجھے بھی اپنے وقت کی قدر ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔
وقت کی قدر ہوتی تو وہاں نہ رہتے، ہر وقت انیکسی میں جانے کیا کھول کر پلا دیا کہ بس ادھر کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ممی اگر آپ اتنی بری ہیں تو مجھے بچپن سے روکا کیوں نہیں؟ ظاہرہ اور اسد بھی جاتے ہیں، انہیں تو آپ کچھ نہیں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ جی نہیں، میں صرف کبھی کبھی گیند لینے چلا جاتا ہوں، اور ظاہرہ بھی کبھی اپنی شٹل۔ اسد نے فوراً وضاحت کر دی۔ ہاں شٹل تو ان کی لاؤنج میں جا کر گرتی ہے نا، جاتے ہیں، مگر انہیں تمہاری طرح وہاں میں جانے کا خبط نہیں ہے۔ ایک لحاظ ہے انہیں، مگر تم یوں جاتے ہو جیسے گھر میں تمہاری خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں۔ صدام اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ظاہرہ، مائرہ، اسد نے چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم لوگوں کو آئندہ میں نیکسی کی طرف نہ دیکھوں۔ ممی کا لہجہ سخت تھا، تینوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ایک ارسلان تھا جو بڑی بے نیازی سے ناشتے میں مصروف تھا، وہ تو نیکسی کی طرف گیا ہی نہیں، اس کی اپنی مصروفیت تھی، کھیل تھے، اور واجد علی بظاہر اخبار دیکھتے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ رانا نے ایک نظر ان پر ڈالی اور شرفو کا آواز دے کر ٹیبل صاف کروانے لگی۔ رزلٹ کیا تھا؟ فرسٹ کلاس آئی تھی اس کی، اور خلاف توقع سے میڈیکل میں ایڈمیشن بھی مل گیا۔ آج کل وہ بے حد خوش تھا، دل چاہ رہا تھا اڑ کر اسلام آباد پہنچے اور وہیں جا کر آپی کو خوشخبری سنائے۔ پتہ نہیں آپی کی واپسی کب تک تھی، بار بار آتے جاتے وہ نیکسی کی طرف دیکھتا۔ نہ جانے کیا بات تھی، آپی سے اسے بچپن سے ہی عجیب سی انسیت ایک لگا ہوتا، وہ سنبھالنے سے لے کر اب تک اسے اپنی چھوٹی بڑی خوشیوں کو ان کے ساتھ ہی شیئر کیا تھا۔ کچھ ان کا انداز بھی بے ساختہ سا تھا۔ اپنا میٹرک کا رزلٹ اس نے سب سے پہلے انہیں سنایا تھا اور ممی سے ڈانٹ کھائی تھی۔ آپی کی شخصیت بچپن سے ہی اس کے لیے سحر انگیز رہی تھی، لب و لہجہ، ان کا کھلتا ہوا گندمی رنگت، پرسنالٹی۔ اس نے بچپن کا بیشتر حصہ ان کے گرد ہی گزارا اور ہمیشہ ممی سے ڈانٹ کھائی۔ ان کی گریسفل شخصیت کے آگے صدام کو ممی کی ڈانٹ پھٹکار کبھی بری نہیں لگی۔ اسے نہیں پتا آپی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، ہاں ان کا نام جانتا تھا، صحاب الوی۔ ہوش سنبھالتے ہی انہیں وہ اپنی نیکسی میں دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ ان کی گیند ان کے لان میں گر گئی تھی، اس نے بیل بجا کر گیند مانگی۔ گیٹ کھول کر انہوں نے اپنی پرشفیق سے مسکراہٹ کے ساتھ گیند اسے پکڑا دی۔ یہ اس کی پہلی ملاقات تھی اور پہلی ملاقات میں ہی گہرا سچ چھوڑا۔ وہ بار بار ان کے لان میں گیند پھینکنے لگا، یوں اس نے انہیں اپنے آپی بنا کر دوستی کر لی۔ اس کی دوستی کا جب ممی کو علم ہوا تو انہوں نے اسے اچھی طرح سمجھایا، اگر اب تم وہاں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ان کی خطرناک وارننگ تھی، زندگی عذاب بن گئی ہے میری، یہ بات اس نے ہمیشہ سے ہی محسوس کی۔ ممی آپی سے اس کا ملنا پسند نہیں کرتی، جبکہ ایک معصوم اور نفیس قسم کی خاتون تھی، اور اس بات کا اسے یقین تھا کہ بابا جانی کے بعد ساری اچھی باتیں اس نے آپی سے سیکھی تھی۔ ممی نے بابا جانی سے اس کی شکایت کر دی۔ بابا جانی نے سر جھکا کر ممی کی شکایت سنی، اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ صبح ممی غصے میں تھی، ممی آپی تو بہت اچھی ہیں، پھر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ معصوم سی عقل ابھی ممی کی ناراضگی سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اچھی ہیں یا بری، میری بلا سے، میں نے منع کیا ہے بس، ممی نے اسے ڈانٹ دیا۔ اوکے ممی سے سر جھکا لیا، مگر آپی کے گھر جانا وہ چھوڑ نہ سکا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ وہ چھپ کر جاتا، چھوٹے بہن بھائیوں کو مجال نہ تھی کہ وہ اس کی شکایت کریں۔ اس روز وہ آپی کے گھر سے نکل رہا تھا اور بابا کی بلیو گاڑی گیٹ کراس کر رہی تھی۔ بابا دیکھ لیا تھا، اب میری خیر نہیں۔ بابا نے وہیں گاڑی رکوا کر اسے بلوا لیا۔ جی بابا جانی، اس نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ آپی کے گھر سے۔ جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی، تمہاری ممی کو پتہ ہے؟ نہیں۔ اسے سر نفی میں ہلا دیا۔ اگر دیکھ لیتی پھر؟ سوری بابا جانی، اگر میں آپی کے گھر جانا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپی کے گھر وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، دوست ہے میری۔ انہوں نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں پانی تھا، انہوں نے دھیرے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ضرور جایا کرو بیٹا، ان کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا، واقعی بہت اچھی ہے، ممی کو میں سمجھا دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ تھینک یو بابا جانی۔ مسرت سے ان کا رخسار چوم لیا۔ اجازت ملنے کی خوشی اتنی شدید تھی کہ وہ جان ہی نہ سکا کہ بابا جانی نے اجازت کیوں دی۔ ممی کو ہمیشہ سے آپی کے خلاف پایا، جبکہ وہ ایک نرم سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ بکھرائے کتابوں میں گم رہتی۔ وہ چلا جاتا تو اس سے ڈھیروں باتیں کرتی، اپنے کالج کے قصے سناتی، اسٹوڈنٹس کی باتیں بتاتی، ان سے گفتگو کر کے اسے بہت مزہ آتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی ضروریات زیادہ سے زیادہ محسوس کرنے لگا، انہیں خود سے بہت قریب سمجھنے لگا۔ وہ نیکسی میں اکیلی جنت بی بی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اکیلی کیوں رہتی تھی یا ان کا کوئی تھا بھی یا نہیں، اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا۔ ان کی اپنی باتیں بہت ہوتی تھی، لیکن اب اس نے ایک بار پھر نیکسی کی طرف دیکھا۔ وہ اسلام آباد میں تھی، ان کا کوئی ایڈریس یا فون نمبر اس کے پاس نہیں رہا کہ وہ اتنی بڑی خوشخبری انہیں سنا سکتا کہ اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا۔ جنت بی بی کو بھی خبر نہیں تھی کہ صحاب بی بی کب آئیں گی۔ ظاہرہ اس سے چھوٹی تھی، اس کی پریشانی بھاپ گئی تھی۔ مجبوری ہے بھائی، نیکسی پچھلے 15 دن سے بند ہے، معلوم ہے مجھے۔ پھر یہ کہ انتظار فرمائیے، اس کا لہجہ شوق تھا۔ جی انتظار ہی کر رہا ہوں، اس نے اخبار پھیلا لیا۔ بائی دا وے بھائی، ان میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ اتنی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے ہیں؟ ظاہرہ اس کے سامنے ہی گھاس پر بیٹھ گئی۔ تمہارا بچپن ان کے لان میں گزرتا تو تم ان کی باتیں سنتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ان کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے۔ اس کا لہجہ سرسری تھا۔ آپ کا شوق دیکھ لیا تھا، ہم لوگ جاتے تو ممی سارے کسے بل نکال دیتی۔ ممی کی تو چڑ آپ ہی سے ہو، اور اچھے لوگ میری کمزوری۔ میں آتے جاتے انہیں دیکھتی ضرور ہوں، سلام بھی کر دیتی ہوں، مگر اتفاق ہے کہ ان کے گھر جانا نہیں ہوا۔ ممی نے ہوا بنایا ہوا ہے انہیں، تو میرے ساتھ چلنا، وہ قطعاً برا نہیں منائیں گی۔ معاف رکھیں مجھے، ممی سے پٹنا نہیں ہے، پہلے ہی کہتی ہیں کہ یہ لڑکا میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ نکل جاتا تو اچھا ہوتا، کم سے کم آپ ہی کے ساتھ تو رہتا۔ صدام کے لہجے میں حسرت تھی۔ کتنی عجیب بات ہے بھائی کہ وہ ہماری انیکسی میں رہتی ہیں مگر کبھی ہمارے گھر نہیں آئی، اور نہ ہی ہم لوگ ان کے گھر گئے۔ صدام بھی سے دیکھنے لگا۔
یہ تو تھا، اتنے عرصے میں آپ کم سے کم سفارتی تعلقات ہی بحال کر لیتے تو ہماری بھی زنجیریں کھل جاتی۔ دور سے مجھے بھی وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ ظاہرہ کے لہجے میں معصومیت تھی۔ کبھی موقع ملا تو ضرور لے کر جاؤں گا، اس نے خوش دلی سے آفر کی۔ بھائی کہاں جانے کی آفر دے رہے ہیں؟ اسد آ گیا۔ جی ہاں، تمہارے لے کر جائیں اور تم آ کر بھانڈا پھوڑ دو، شجرے ممنوع ہے تمہارے لیے وہ جگہ۔ ظاہرہ نے بڑے ہونے کا آروپ جمایا تو صدام اسد کی مسکین سی صورت دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا تمہیں بھی لے کر چلیں گے، آفر گویا سب کے لیے تھی اور سب کا جلوس نکالیں گے۔ ظاہرہ کا لہجہ اتنا بے سخت تھا کہ صدام کھلکھلا کر ہنس دیا۔ لان میں بڑی رونق ہو رہی ہے بھائی، بابا جانی شام کی چائے کے لیے ادھر آ گئے۔ بس بابا جانی اسد کی بات پر ہنس رہے تھے۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کہہ دیا ہمارے بیٹے نے؟ بابا جانی نے اسد کو ساتھ لگا لیا، تبھی ممی بھی ادھر آ گئی تو صدام نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ 15 سے 20 دن ہو گئے نیکسی ویران تھی اور صدام کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ آپ ہی اس کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ واقعی کسی کی اہمیت کا احساس اس کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس روز وہ کالج سے آیا تو نیکسی کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ صدام اپنے گھر میں داخل ہونے کے بجائے انیکسی میں داخل ہو گیا۔ اس کی خوشی قابل دید تھی۔ آپ اسے کوریڈور میں ہی مل گئی۔ خیریت، آپ اتنے دن لگا دیے؟ وہ سلام وغیرہ سب بھول گیا۔ وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ کیسے ہو بیٹا تم؟ سلام وغیرہ سب بھول گئے؟ سوری آپ ہی، دراصل آپ کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ شرمندہ ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتائیے اتنے دن کہاں رہی؟ پتہ ہے مجھے کتنا انتظار تھا آپ کا، نہ کوئی ایڈریس نہ فون نمبر، اسے شکایت تھی۔ آپ ہی اس کی شکایتی لہجے پر بے ساختہ ہنس دی۔ اسلام آباد کے موسم نے آنے ہی نہیں دیا، پھر زکام بخار نے گھیر لیا تھا، اس لیے آنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ان کا لہجہ سرسری کا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ جلدی سے بھول گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ انہیں بھی صدام بہت عزیز تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ جلدی سے بول گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ انہیں بھی صدام بہت عزیز تھا۔ پتہ ہے آپ کو میرا رزلٹ آ گیا، رزلٹ بہت اچھا رہا، میڈیکل میں ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ اس نے ایک دم سے خوشخبری انہیں سنا دی۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی، جنت بی بی۔ اسے مبارکباد دے کر انہوں نے جنت بی بی کو آواز دی۔ یہ لو پیسے چوکیدار سے کہہ کر مٹھائی منگوا، ہمارا بیٹا نہ صرف پاس ہوا بلکہ اسے میڈیکل میں ایڈمیشن بھی مل گیا۔ ان کی خوشی بھی قابل دید تھی اور صدام کو لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہی اس کا رزلٹ آیا اور آج ہی سے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا ہے۔ آج سے پہلے یہ خوشی کتنی رکھی پھیکی لگ رہی تھی، بلکہ ثانوی سی۔ پھر اس نے بہت ساری باتیں کی، کالج کے قصے سنائے، اس نے ان سے سیمینار کی روایات سنی، ان کے ساتھ کھانا کھایا، پچھلے تمام دنوں کے تھکن اور بوریت اتر گئی۔ بہت فریش گھر میں داخل ہوا۔ مبارک ہو بھائی، ظاہرہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی مبارکباد دی۔ خیر مبارک بھائی، ہم آج تم لوگوں کو آئس کریم کھلائیں گے۔ بے تحاشا خوشی میں وہ کبھی کبھی یوں ہی دریا دلی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ہورے، اسد چیخا، آئس کریم کس خوشی میں بھائی؟ ارسلان بھی آ گئی۔ یہ تو بھائی سے پوچھنا چاہیے، مائرہ نے بھائی پر ڈال دیا۔ صدام ہنستے ہوئے اخبار اٹھانے لگا۔ صدام ذرا پڑھائی میں دھیان دیا کر، میڈیکل ہے تمہارا، تمہیں معلوم ہے اس میں کتنا پڑھنا پڑتا ہے؟ ممی نے اسے ٹوکا۔ ممی میں جانتا ہوں، آپ تو مجھے بالکل بچوں کی طرح ڈیل کرتی ہیں۔ صدام سنجیدہ تھا۔ واجد علی بقور انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس لیے تمہاری حرکتیں بالکل بچوں جیسی ہیں۔ آدھا وقت تمہارا نیکسی میں گزرتا ہے، کیا مل جاتا ہے تمہیں وہاں؟ کیا نہیں ہے اس گھر میں؟ لیکن پل پل ادھر بھاگتا ہے، مطلب کی بات پر وہ آئے گی۔ ممی آپ نے تو نیکسی کو ہوا بنا لیا، اتنی گریسفل خاتون ہے، آپ کو کیا کہتی ہیں؟ اور جب تک میرے علم میں ہے وہ آپ سے ملی بھی نہیں، جہاں تک میرے علم میں ہے۔ پھر اس قدر سخت رویہ کیوں ہے ان کے لیے آپ کے اندر؟ آج صدام سنجیدہ ہو ہی گیا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ملاقات کی، دیکھ رہے ہیں آپ واجد کتنا خودسر ہے آپ کا بیٹا، آج مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ غصے سے واجد علی کو متوجہ کیا۔ اوہو بھائی، یہ ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے صاف پہلو بچا لیا۔ دوسری بات یہ کہ ممی کہ آپ کا رویہ بہت سرد ہے ان کے لیے، جبکہ وہ انتہائی محبت کرنے والی ملنسار عورت ہے۔ کبھی انہوں نے اخلاق سے غریب بات نہیں کی، اور میں اسٹڈی کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں، پلیز آپ بار بار کہہ کے مجھے ڈسٹرب مت کیا کریں، میں وہاں جانا نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے صاف فیصلہ سنا دیا۔ یعنی تم ہم سے بغاوت کرو گے؟ انہیں دھچکا لگا۔ ممی بغاوت کا سوال نہیں ہے، بغاوت تو میں اس صورت میں کرتا جب ان کی کوئی بیٹی ہوتی، وہ تنہا ہے اور مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایک نظر بابا جانی پر ڈال کر وہ کھڑا ہو گیا۔ آخر میں ان کا لہجہ شرارتی ہو گیا تھا اور ان کا شرارتی لہجہ نے کھولا گیا۔ صدام مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو کہ میں اس عورت کو نیکسی سے باہر نکال دوں۔ ان کا لہجہ شدید تک تھا اور اتنی شدت کی کسی کی توقع بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ ماحول میں مزید ٹینشن پیدا ہوتی، صدام باہر نکل گیا۔ واجد علی نے اخبار اپنے آگے پھیلا لیا۔ اب مجھے اگر علم ہوتا کہ میرے بچے ہی میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو میں اسے اسی وقت نکال باہر کرتی۔ جب میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا انہوں نے لب بھیج لیے، ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آگ لگا سکتا تھا اور ایک عرصے سے انہوں نے شعلوں کو دبا رکھا تھا۔ میرے ہر سوال کے جواب میں آپ کے پاس خاموشی ہے، چاہے میں سلگ کر مری کیوں نہ جاؤں۔ وہ واجد کی طرف پلٹ کر بولی، میں نے تمہارے دشمن بیگم؟ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جواب میں ایک خفکی بھری نظر انہوں نے اس پر ڈالی۔ تم صدام پر جتنی پابندی لگاؤ گی وہ اتنی اس چیز کی طرف بھاگے گا۔ اب ارسلان، ظاہرہ، اصل بھی تو ہیں، ان سے تو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، پھر تمہیں خطرہ کس بات کا ہے؟ وہ اتنی خوفناک لڑکی قطعاً نہیں ہے۔ ان کا اندازہ سمجھانے والا تھا۔ میں جانتی ہوں واجد، آپ اس کی سائڈ لیں گے اور بات سمجھوتے کی نہیں ہے۔ وہ عورت شروع سے ہی میرے لیے نامقبول رہی ہے اور اسی وجہ سے آج صدام نے بدتمیزی کی ہے۔ میں اپنے بچوں کو کھونا نہیں چاہتی، ورنہ وہ ایک تنہا بے ضرر عورت ہے، شروع سے ہی ادھر ہی رہی ہے، تمہاری اولاد کو چھین کر کہاں لے جائے گی؟ جب میں تمہارا ہوں تو کیا میری اولاد تمہاری نہیں ہوگی؟ انہوں نے اس طرح سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں، واجد اگر آپ مجھے اتنا مان، اتنا اعتماد، ایسا یقین دیتے تھے تو کیوں میں اپنی عمر کو خوف کی نظر کرتی؟ مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اعتماد یقین کی بنیاد ہوتا ہے۔
کن خدشوں کے درمیان رہتی ہو تم؟ واجد علی نے دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جواب میں وہ سر جھکا کر رہیں گی۔ چلو شاباش، اٹھو، وحید کی طرف چلتے ہیں، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی۔ مسکرا کر انہیں دیکھا اور انہیں دیکھتے ہوئے گہرا سانس لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور انہیں دیکھتے ہوئے واجد علی سوچ رہے تھے کہ رانا بیگم، تم ابھی تک مجھ پر یقین ہی نہیں کر سکی کہ میں تمہارا ہی ہوں۔ مجھے جانا ہوتا تو بہت پہلے ہی ان راہوں کی طرف لوٹ جاتا۔ مشکل یہ ہے کہ تم بہت وہمی عورت ہو، اور سوچ کی راہیں سے آگے خود ہی رک گئی۔ پتہ نہیں ان کی زندگی کا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں، مگر اب تو ایک عمر گزر گئی تھی۔ کیا رانا کو اب بھی یقین ہے کہ میں واپس جا سکتا ہوں؟ گہرا سانس لے کر انہوں نے اخبار سمیٹ لیا۔ صدام کی طرف دیکھتے ہوئے ظاہرہ اور مائرہ بھی سوچتی تھی کہ انہیں بھی آپی سے ملنا چاہیے۔ اگر کوئی بات تو تھی ان میں کہ صدام اتنی مخالفت کے باوجود رک نہیں سکتا تھا۔ ویسے ہم لوگ جائیں گے تو وہ تو ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالیں گی، یہ مائرہ کا خیال تھا۔ کیوں نہیں ڈالیں گی گھاس؟ ہم وہی بھیڑیں ہیں جو گھاس کھائیں گے۔ اسد کو برا لگ گیا۔ بھائی، میں نے تو ایک محاورہ بولا تھا، بھائی کو وہ اتنی توجہ دیتی ہیں، ہماری اتنی قدر کہاں کریں گی؟ اس نے وضاحت کی۔ پتہ نہیں ہے کس کے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ ہماری قدر کرے۔ قدر انسان اپنے اعمال سے، اپنے سلوک سے کرواتا ہے۔ ظاہرہ نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں ماما آمد کو پسند کریں یا نہ کریں۔ بھائی تو بچپن سے ان کے گھر جاتے ہیں، پھر بھائی بتاتے ہیں کہ وہ خاصی مصروف رہتی ہیں، صبح یونیورسٹی جاتی ہیں، شام اپنے کلینک میں سائیکالوجسٹ ہیں، مشکل ہے کہ وہ ہم سے ملیں۔ مائرہ فوراً مایوس ہو گئی۔ بھائی ملنا ہی ہے نا، تو ایسا کرتے ہیں کوئی مسئلہ لے کر ان کے کلینک چلتے ہیں، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ اسد دور کی کوڑی لایا۔ جی ہاں، ایسا ہی تو ہے کہ وہ ہمیں پہچانیں گی ہی نہیں، پڑوسی میں وہ ہمارے ہزاروں دفعہ سلام کی ہے، انہیں تو ہماری شکل بھی حفظ ہو چکی ہوگی۔ مائرہ نے منہ بنایا۔ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ظاہرہ نے مشورہ دیا۔ بھائی کے آگے بین کون بجائے گا؟ اسد نے ٹانگ اڑائی۔ جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، مائرہ نے صاف کہہ دیا، اور اس وقت تینوں کا دل چاہ رہا تھا کہ نیکسی کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ تینوں صدام کے کمرے میں تھے، اور ان کی بتابیاں سنتے ہی اس کے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ نا بابا، آگے ہی مجھ پر بہت ممی کی ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، جس کا کام اسی کو سانجھے۔ اس نے انکار کر دیا۔ بھائی پلیز، انہوں نے منت کی، آخر تم تینوں کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کوئی کام ہے تو جاؤ، خواہ مخواہ میں کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ واہ، آپ انہیں روز جا کر انہیں ڈسٹرب کرتے؟ مائرہ نے خفلی سے کہا۔ جی نہیں، میرے جانے سے وہ قطعاً ڈسٹرب نہیں ہوتی، بلکہ وہ تازہ دم ہو جاتی ہیں، جبکہ تم لوگ… اچھا بس رہنے دیں، ہم کبھی جا کر دکھا دیں گے۔ تینوں ہی برا مان کر کمرے سے نکل گئے، اور صدام شانے اچکا کر رہ گیا۔ میڈیکل صدام کا شوق تھا، اور وہ بڑی محنت کر رہا تھا، اس لیے رات کو وہ ان کی طرف سٹی کے لیے چلا جاتا تھا۔ دوسرا، ان سے باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا۔ تیسرا یہ کہ اسے ان کی تنہائی کا خیال تھا، بچپن سے ہی وہ ان کے اکیلے پن کے خیال سے جاتا تھا۔ تینوں آج کل فارغ تھے، اس لیے روز سے نیکسی کی طرف جانے کا پروگرام بنتا اور بگڑ جاتا۔ ہمت ہی نہ پڑتی تھی اس بات کا خوف کہ کہیں ممی نہ دیکھ لیں۔ ممی ڈانٹتی تو نہیں تھی، بس ان کی انتہا کی ڈانٹ ہی پڑے گی نا تو کیا ہوا، سوری کہہ کر آ جائیں گے۔ ظاہرہ کو سب سے زیادہ شوق ہو رہا تھا جانے کا، اور اسے ٹھان بھی لی تھی، لیکن یہ مائرہ اور اسد مسلسل اس کی حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اور ان سے طویل بحث کے بعد وہ یہ سوچ کر اٹھ گئی کہ ان دونوں کو وہ اکیلے جا کر دکھائے گی۔ سمجھتے کہ یہ دونوں خود کو ڈرتے ہیں تو ڈرتے رہیں۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ اعتماد کے ساتھ وہ اندر داخل ہو گئی۔ وائٹ پھولوں والا لان سنسان تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کوریڈور میں کھڑی ہو گئی۔ اندر کہیں یہ خوف بھی تھا کہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، اور پتہ نہیں کہ گھر ہو یا بھی نہ۔ ابھی سچو پنچ میں تھی کہ بائیں طرف کے کمرے کا دروازہ کھلا، اور سفید ساڑی میں لپٹا ان کا وجود اس کے سامنے تھا۔ السلام علیکم، بساختہ منہ سے نکلا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ ان کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ ظاہرہ حیران تھی، شاید اسے پہچان لیا۔ میں ظاہرہ ہوں، آپ کے برابر میں جانتی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر لاؤنج میں آ گئی۔ بھلا اپنے پڑوسیوں سے بھی کوئی بے خبر رہ سکتا ہے؟ اس اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ کیسے آنا ہوا؟ ان کا لہجہ بےحد خوبصورت تھا، آنے کے لیے کوئی بہانہ ہی ڈھونڈ رہی تھی، ملا ہی نہیں، اس لیے ایسی ہی آ گئی۔ اسے سچائی سے کہہ دیا۔ صاحب علوی نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ایک پروفیسر ہوں بیٹا، میرے گھر کے دروازے ہر طالب علم کے لیے کھلے ہیں، اور تم بھی طالبہ ہو، آ سکتی ہو۔ پھر میں ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوں، آرام سے آ جایا کرو، پڑوس کے بچے بھی اپنے بچے ہوتے ہیں، بلا جھجک آیا کرو۔ انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ میں نے بھائی سے کہا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کا لہجہ بہت سادہ تھا۔ تب بھی جنت بی بی آ گئی۔ انہوں نے اسے چائے کے لیے کہا۔ نہیں، میں بہت جلدی میں ہوں، پھر کبھی سے ہی۔ ظاہرہ جلدی سے کھڑی ہوگی۔ بیٹھ جاؤ بیٹی، اب اتنی جلدی بھی نہیں ہے، جاؤ بی بی جلدی سے بنا کر لاؤ۔ جی اچھا۔ ظاہرہ اپنی جلد بازی پر شرمندہ ہوگی۔ پھر وہ کتنی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ صاحب علوی نے اسے ڈھیروں باتیں کی۔ جب وہ وہاں سے اٹھی تو ان کی گرویدہ ہو چکی تھی، اور اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ ان سے ملنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی۔ صاحب علوی سے چھوڑنے گیٹ تک آئے، دبے قدموں سے وہ اپنے روم میں داخل ہوئی۔ ممی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، اور جب اس نے یہ بم ان دونوں کے کانوں کے پاس پڑا تو دونوں اچھل پڑے۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ اس کی بہادری کو شک کی نظروں سے دیکھا۔ وہ فخر سے کالر جھاڑ رہی تھی، اور دونوں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ہمیں نہیں لے جا سکتی تھی؟ بھائی تم لوگ ڈر جو رہے تھے، سوچا خود ہی ہمت کی جائے۔ کیسی ہے وہ؟ اشتیاق سے دونوں نے پوچھا۔ بہت بہت پیاری، گریسفل، خوش اخلاق، نفیس خاتون ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان سے اتنی دیر بعد کیوں ملی۔ افسوس سے انہیں دیکھا۔ ان کی تعریف کر کے اس نے ان کے شوق کو ہوا دے دی تھی۔ اب تو ہم ضرور جائیں گے، ان کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ تم لوگ ان کی باتیں سنو تو بے ہوش ہو جاؤ، ان کی جنرل نالج اتنی غضب کی ہے۔ ظاہرہ بے انتہا خوش تھی۔ آہستہ، ممی نے سن لیا نا تو بس یہیں دھر لے جاؤ گی۔
مائرہ نے اس کا والیوم آہستہ کرایا۔ ظاہرہ نے جھٹ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ دونوں نے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں اب وہ ممی کی غیر موجودگی میں ادھر جانے لگی۔ اس کا والیوم آہستہ کرایا۔ ظاہرہ نے جھٹ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دونوں نے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں اب وہ ممی کی غیر موجودگی میں ادھر جانے لگے۔ مائرہ اور اسد کو بھی صحابل بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ ارسلان کو ان کی گیدرنگ میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں تھے۔ ان کے اپنے ہی مشغلے تھے۔ بابا جانی کو بھی علم نہیں تھا کہ ان تینوں نے بھی گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ ان سے مل کر ذرا بھی اجنبی پن کا احساس نہ ہوتا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے جنم جنم کا رشتہ ہو۔ دل محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ سب کو ہی افسوس تھا کہ اتنے دنوں سے ملے کیوں نہیں۔ آپ بھی ہم آپ کو بے وقت ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اسد نے معذرت چاہی۔ بھائی اپنوں سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ہی ہم لوگ بچپن سے آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار احباب کوئی نہیں ہے کیا؟ مائرہ نے اپنی سمجھ کے مطابق سوال کیا۔ ایک سایہ سا لمحہ بھر کو ان کے چہرے پر لہرایا۔ دوسرے لمحے وہ نارمل تھی۔ دوست احباب تو بہت سے ہیں، کمی نہیں ہے دوستوں کی، اور والدین کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے در سینے میں چھپا لیا۔ آپ نے شادی نہیں کی؟ اسد نے بھی پوچھ لیا۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش ہو گئی۔ بس کرو، یہ کیا تم لوگ آپس سے اتنے بڑے بڑے سوالات کر رہے ہو؟ ظاہرہ نے دخل در معقولات بر وقت کی۔ میں بے تکے سوال نہیں کر رہا۔ انسان جسے ملتا ہے اس کے متعلق سوال تو کرتا ہی ہے نا۔ پھر آپ ہی کی شخصیت تو ہمارے لیے بچپن سے ایک معمہ رہا ہے۔ اچھا، انہیں حیرانی ہوئی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا تم لوگ صدام کے ساتھ آ سکتے تھے، وہ بھی تو بچپن سے آ رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ ہی کے ہمارے پاس بھائی جیسی برداشت نہیں ہے۔ سارا بچپن تو ان ممی کی ڈانٹ کھاتے گزرا ہے۔ آفرین ہے ان کی ثابت قدمی پر جو انہوں نے یہاں آنا نہ چھوڑا ہو۔ اسد نے گویا انکشاف کیا۔ اچھا، صاحب الوی کو حیرانی ہوئی، لیکن اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں۔ وہ بھلا کیسے بتا سکتے تھے اپنی پٹائی کی باتیں؟ اسد منہ بند کر کے ہنسا تو سب ہنسنے لگے۔ ایک رونق سی ہو گئی تھی ان سب کے آنے سے۔ ایسے میں لمحہ بھر کو صاحب الوی کو خیال آ جاتا کہ رانا واجد علی، تمہیں اگر اس لمحے کی خبر ہو جائے کہ تمہاری اولاد اس طرح میرے قریب ہے تو کیا ہوگا؟ تمہارا عمر بھر کا گریز، ساری عمر کی تو کس کی نظر ہوئی؟ اس لمحے وہ سر جھٹک دیتی۔ رانا واجد علی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس لمحے کے سار میں تھی۔ صدام دل جمی کے ساتھ اپنی اسٹڈی میں مگن تھا۔ اس کے آدرش بہت بلند تھے۔ اس کی پشت پر صاحب الوی کا ہاتھ تھا اور وہ ان کا تہہ دل سے شکر گزار تھا۔ آپ میری اتنی ہیلپ کرتی ہیں، کس دل سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اکثر وہ ان کا ہاتھ تھام لیتا۔ میں نے تمہیں جنم نہیں دیا صدام، مگر تم بالکل میرے بچوں جیسے ہو۔ کیا اولاد اپنی ماں کا شکریہ ادا کر سکتی ہے؟ دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ممی کے بعد آپ مجھے بہت عزیز ہیں۔ آپ ہی سچ، جب میں مکمل ڈاکٹر بن جاؤں گا نا تو پھر اسلام آباد میں اپنا گھر بناؤں گا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ صدام کے لہجے میں بے تحاشا محبت تھی۔ صاحب الوی کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کیا ایسا انجام انہوں نے سوچا تھا؟ میں ہر قدم پر آپ کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ پاگل ہو بالکل تم تو۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تمہارے ساتھ ہی رہنا ایک تمہارا ہی آسرا ہے تھا جو میں اس گھر میں رہ گئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، جانے وہ کہاں گم تھی۔ صدام انہیں یک ٹک دیکھتے رہ گیا۔ ان کے چہرے پر گہرا سوز تھا۔ اچھا ایک بات تو بتائیں آپ ہی، یہ ظاہرہ مارے اسد آپ کو پریشان تو نہیں کرتے؟ اس نے ایک دم سے بات بدل دی۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ تو اتنا مذاق کرتے ہیں، بہت معصوم سی باتیں ہوتی ہیں ان کی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم سب بہن بھائیوں میں ارسلان کی طبیعت ذرا مختلف ہے۔ جی آپ ہی، وہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کے مشاغل بھی الگ ہیں، غصے کا بہت تیز ہے۔ لگتا ہے سب کا غصہ اس میں آ گیا۔ کسی بات کے لیے اس کو اشتعال مت دلایا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ کریزی ہو جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ کریزی تو وہ پہلے سے ہی ہیں آپ ہی، آج کل اسے میوزیکل گروپ جوائن کرنے کا کریز ہے، اور میوزیکل گروپ کنسرٹ رات میں کرتے ہیں۔ ممی اسے اجازت نہیں دے رہی ہیں، آج کل ذرا غصے میں رہتا ہے۔ تمہارے پاپا کچھ نہیں کہتے؟ انداز سوالیت ہے۔ بابا جانی کی عدالت میں ابھی مقدمہ گیا ہی نہیں ہے۔ ممی گھر میں حکمران ہے، وہ اسے قطعاً اجازت نہیں دیں گی، اور اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا پھر؟ ان کا لہجہ سوچتا ہوا تھا۔ صدام خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ ممی کو سمجھاؤ، اسے ذرا پیار سے سمجھائیں، خواہ مخواہ کی ذاتی اسے راہ سے نہ بھٹکا دے۔ میں تو سمجھاتا رہتا ہوں، ممی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے؟ صدام کو ممی سے بہت شکایتیں تھیں۔ ممی صرف اپنی بات منوانا جانتی تھی، یہ بات وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ بابا جانی کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، اور اپنے فیصلے کے آگے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اور نہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس چیز میں نفع ہے یا نقصان۔ مگر افسوس میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اوکے ابھی، اب میں چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ شبہ خیر بیٹا۔ صاحب الوی بھی کھڑی ہو گئی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ ایسے ہی سوچتے ہوئے دماغ کے ساتھ اس نے گھر کا گیٹ کراس کر لیا۔ سامنے کوریڈور میں ممی غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ کبھی گھر میں بھی رہ لیا کرو، پتہ ہے تمہیں تمہارے پاپا کو بخار ہے؟ انہیں جانے کس بات کا غصہ تھا۔ ممی ڈاکٹر بابا جانی کو دیکھ کر گیا ہے، اور بابا بھی سو رہے تھے جب میں گیا ہوں۔ میرا گھر میں رہنا ضروری نہیں تھا، میرا ٹیسٹ تھا، صبح ہی اس کی تیاری کر رہا تھا، صبح سے ہی۔
اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ ان کے پاس سے گزر کر وہ بابا جانی کے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر باہر آ گیا۔ ممی ویسے ہی ٹہل رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، جانتا تھا کہ ممی کو کس بات کا غصہ تھا۔ وہ نیکسی جو جا رہا تھا، آج تک وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ ممی کو غصہ کیوں آتا ہے آپ ہی کے نام پر۔ بچپن تھا، گزر گیا، وہ بڑا ہو گیا تھا، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ اس کے غصے کے پیچھے ضرور کوئی دوسرا رد عمل ہے، ورنہ کسی بے ضرر سے انسان سے اس قدر نفرت کرنا بلا کسی جواز کے، اتنا شدید رد عمل، اور بابا جانی کا پرسکون رویہ۔ اس کے لیے بابا جانی سے بات کرنا چاہتا تھا مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ مائرہ اسے بہت اچھی لگتی تھی، بات پہ بات مسکرانے والی لگتا تھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کا حصہ ہے، ہر دم کام کے لیے تیار۔ مائرہ میں انہیں اپنا عکس نظر آتا تھا۔ وہ ہمیشہ وہ دعا مانگتی تھی کہ اس کے ہونٹوں پر ایسی بھا رقص رہے۔ صدام کے بعد وہ ان کے زیادہ قریب آ گئی تھی، بولتی تو بے تکان بولتی چلی جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے مشورہ لینے لگی تھی۔ وہ بھی انہیں بہت بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ ان بچوں کو دیکھ کر انہیں احساس ہوتا تھا کہ جیسے ان کی زندگی میں کوئی خلا ہو۔ جلدی انہیں احساس ہوگا کہ یہ خلا والدین سے دوری کا ہے۔ والدین نے انہیں ہر چیز مہیا کر کے اپنی غربت سے دور کر دیا، اور ان کی ذرا سی توجہ نے بچوں کو ان کے ساتھ بہت قریب کر دیا تھا، خاص طور پر مائرہ کو۔ اس کی باتیں اکثر انہیں چونکا دیتی تھی اور انہیں بے اختیار اپنا ماضی یاد آ جاتا تھا، ماضی جس کو انہوں نے صرف اس لیے فراموش کر رکھا تھا کہ یاد کر کے بھی سوائے اذیت کے کیا ملتا۔ ماضی کی ایک خود ساختہ غلطی کے آگے انہوں نے اپنی زندگی کو گہن لگا دیا تھا۔ آج ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، عزت، شہرت، دولت، مگر اس کے باوجود ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، تہی دست تھی وہ، ان کا دامن خالی تھا۔ اب تو خود کو بھلانے کے لیے انہوں نے خود کو دکھی انسانیت کے نام کر دیا تھا۔ صدام کے بعد ان بچوں میں خود کو بھلا لیا تھا۔ اس روز چھٹی کا دن تھا، مائرہ ان کے پاس آ گئی۔ خیریت بھائی؟ یہ دن دہاڑے کیسے، وہ بھی سب کی موجودگی میں؟ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، سب کی موجودگی میں، ممی سے پوچھ کر۔ تمہاری ممی نے اجازت دے دی؟ حیرانی فطری امر تھا۔ اجازت ہو نیکسی کی طرف آنے کی؟ جی ہاں، میں نے کہا تھا برابر میں میری دوست رہتی ہے، نوٹس بنانے جا رہی ہوں۔ مائرہ نے فخر سے کارنامہ سنایا۔ بری بات ہے مائرہ، جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ تو تب ہوا نا آپ ہی جب کسی نے بھی نہ دیکھا ہو۔ بابا جانی بالکونی سے دیکھ رہے تھے، مجھے یقین ہے وہ ممی کو نہیں بتائیں گے۔ جب بھائی کو نہیں بتاتے تو پھر مجھے کیوں کہیں گے؟ میں کوئی غلط جگہ پر نہیں آئی۔ اس کا لہجہ معصومیت لیے ہوئے تھا اور صحابل بھی ساخت۔ واجد علی، آج تمہاری اولاد میرے لیے تمہارے قابل مقابل کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا آپ ہی، پھر جھوٹ کیسا ہوا؟ اور وہ صرف اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر وہ بہت دیر تک ان کے پاس ادھر ادھر کی باتیں، کالج کے قصے، اکنامکس کے ایک دو سوال سمجھے۔ اس دوران صحاب الوی کو بار بار احساس ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ، بلکہ دراصل مائرہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے، کچھ پوچھنا چاہتی ہے، مگر ایک فطری سی جھجک مانے ہے۔ اگر انہیں موضوع کا پتہ چل جاتا تو راہیں وہ خود ہی کھول دیتی، مگر ہر دفعہ لفظ اس کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ کچھ اور تو نہیں پوچھنا مائرہ؟ جی ایک لمحے کو روکی، پھر کبھی سی آپ ہی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور وہ انہیں سلام کر کے باہر نکل گئی۔ ایک کوئی بات تھی جو انہیں بے چین کر گئی تھی۔ پھر وہ کتنی دیر تک بیٹھی مائرہ کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ کوئی بات تو تھی جو انہیں بے چین کر گئی تھی۔ پھر وہ کتنی دیر تک بیٹھی مائرہ کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ کہاں سے آ رہی ہے بیٹا آپ؟ بابا جانی لاؤنج میں مل گئے۔ مائرہ وہیں رکی، ایک نظر انہیں دیکھا۔ ممی ہوتی تو شاید جھوٹ بولتی بابا، مگر آپ کے سامنے نہیں بولوں گی، نیکسی سے آ رہی ہوں آپ ہی کے پاس سے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ واجد علی سر ہلا کر رہ گئے۔ بابا جانی دھیرے سے انہیں پکارا۔ ان کا لہجہ سوچتا ہوا تھا۔ بابا جانی، ممی کو اگر علم ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے نیکسی کی طرف جھانکا بھی ہے تو وہ طوفان برپا کر دیتی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ حیرانی سے مائرہ کو دیکھنے لگی۔ کیسا سوال کیا تھا اس نے؟ ایسا کیوں ہے بابا؟ جواب طلب نظروں سے میں دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ بیٹا میں نے بہت اچھی خاتون سمجھتا ہوں، اور تمہاری ممی کے نزدیک وہ اچھی نہیں ہوں گی، محتاط لفظوں میں جواب دیا۔ لیکن بابا جانی، ان کے لہجے میں حسد، جلن، غصہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرح کا شدید رد عمل ہوتا ہے، ایک نفرت سی ہوتی ہے، جبکہ وہ نہایت نفیس خاتون ہے۔ یہ تو بیٹا میں تمہیں تمہاری ممی سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے گریز کی راہ اپنائی۔ بابا جانی جب پوچھ لیں تو مجھے ضرور بتائے گا، کیونکہ میں بہت سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ ہم بچپن سے ہی انہیں اپنی نیکسی میں دیکھتے آ رہی ہیں۔ مائرہ کو زیادہ ہی جاننے کی جلدی تھی شاید۔ اوکے بیٹا، ضرور پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس وقت تو تم جا کر اپنی ممی کی خبر دو کہ تم واپس آ گئی ہو، ورنہ تم تو وہ ارسلان کو بھیج رہی تھی۔ اور مائرہ اپنی بات بھول کر باہر کی طرف بھاگی۔ ارسلان اگر دیکھ رہا تھا تو آج بھانڈا پھوٹ جانا تھا، اور وہ اپنی وجہ سے آپ ہی جیسی گریسفل خاتون کو ڈس ہارٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اور ایک گہرا سانس لے کر واجد علی نے آنکھیں بند کر لی۔ تو صاحب الوی جس راز کو برسوں پہلے چھپا کر دفن کر دیا تھا، آج اسی راز کو تشت زب میری اولاد کرے گی۔ میں نے جو تم سے گریز کی راہ بنائی تھی، آج میری اولاد اتنی ہی تمہاری قربت چاہتی ہے۔ زندگی کسی موڑ پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ میں محبتوں میں واقعی ہار گیا تھا، یا پھر میرا فیصلہ غلط تھا؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں اقرار کر لوں کہ میں نے اپنی زندگی کو ایک غلط فیصلے کی بھین چڑھا دیا؟ ایک ٹھنڈا سانس ان کے ہونٹوں سے نکلا۔ جب ان بچوں کو علم ہوگا کہ تم واجد آپ یہاں بیٹھے ہیں، ادھر اقبال صاحب کا فون آیا ہے۔ نانا کے آواز پر وہ چونک گئے۔ سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا کیا ہے؟ بلا رہا ہے آپ کو۔
رانا پیغام دے کر باہر نکل گئی، واجد بھی ان کے پیچھے نکل گئے۔ اچھی ہے، پیاری ہے، بھائی کی پسند لاجواب ہے۔ اس وقت مائرہ زائرہ لان میں بیٹھی تصویر پر ڈسکس کر رہے تھے جو انہوں نے آج ہی صدام کی میز پر دیکھی تھی۔ نازک سی شرمیلی سی لڑکی تھی، انیلا غفران نام تھا، ممی کو بھی پسند آئے گی۔ زائرہ نے تبصرہ جاری رکھا، مگر میں تو دنیا کو بھائی کے لیے پسند کر چکی ہوں۔ مائرہ نے کچا بتایا، شادی بھائی نے کرنی ہے، پسند ممی کی ہی نہیں بھائی کی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ زائرہ کی بات بھی درست تھی۔ تبھی صدام آ گیا، کس چیز پر تبصرہ ہو رہا ہے بھائی؟ سر جوڑ کر انیلا غفران بے ساختہ مائرہ کے منہ سے نکلا، اس کے منہ میں کوئی بات رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ صدام وہیں رک گیا۔ زائرہ نے گھور کر اسے دیکھا، بات کھل چکی تھی۔ صدام ایک دم سے ہنس دیا، تم لوگ میرے کمرے میں بیٹھے کیا کرتے رہتے ہو؟ جی نہیں، کچھ نہیں کرتے، آج صفائی کروا لی تھی کہ تصویر مل گئی، زائرہ نے وضاحت کی۔ اور آپ نے علم نشرہ کر دیا؟ گھور کر انہیں دیکھا، جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، صرف ہم دونوں کے علم میں ہے، اور آپ کا علم پورے گھر کو علم دیتا ہے۔ اس دفعہ صدام نے شرارت سے انہیں دیکھا، دونوں کو برا لگ گیا۔ اوہ ناراض نہ ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جب آپ ایسا سمجھتی ہیں تو ہم ممی کا بتا دیتے ہیں۔ دھمکی دینے میں مائرہ بھی کم نہ تھی، فوراً کھڑی ہوگی۔ صدام نے کھینچ کر بٹھا لیا، میری بہنا تو بہت پیاری ہے، اس نے مکھن لگایا، اب اتنی بھی نہیں ہے۔ زائرہ نے چھیڑا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیسی لگی؟ اس نے دلچسپی سے انہیں دیکھا، کاغذی پیرہن میں کیا پتہ چلے گا، ملوائیں آئس کریم کھلوائیں تو ہم بھی ذرا غور سے دیکھیں کہ انیلا بنت زفران کیسی ہیں۔ زائرہ نے بڑے مزے سے گردن ہلائی۔ مائرہ نے بھی تائید کی، معاف کیجیے مجھے۔ صدام نے ہاتھ جوڑ دیے، میں ایک بار ہی ولیمے کی دعوت میں آپ کو بلا لوں گا۔ ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑی، شادی میں کون بلوائے گا، ہم سادگی کے قائل ہیں، مسجد میں نکاح پڑھوائیں گے۔ شاہانہ انداز سے کالر جھاڑے، جی ممی کو پتہ چل گیا نا تو سادگی کو بعد میں، نیلا کو پہلے گولی ماریں گی، آپ کے لیے وہ وقار ماموں کی بیٹی دیا کو پسند کر کے بیٹھی ہیں۔ مائرہ نے گویا انکشاف کیا، مگر یہ بات صدام کے علم میں تھی اور اس کا ممی کی ہاں میں ہاں ملانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ممی نفع نقصان دیکھے بغیر اپنی منوانے کی آتی تھی، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھا، دھیرے سے فائلوں سے ان کا سر پر مارتا آگے بڑھ گیا۔ دونوں دیکھتی رہ گئی، بھائی تو شاید امی کی خاطر میں نہ لانے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں، اور بھائی کا انکار ممی کو تپا کر رکھ دے گا۔ اب خیر نہیں ہے بھائی کی۔ زائرہ نے بھی اپنا اندیا دیا، ویسے ہر بات سے قطع نظر انیلا اچھی لڑکی ہے، مائرہ نے رائے دی۔ کاغذی پیرہن میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ زائرہ اپنی بات پر قائم تھی اور مائرہ اس کی بات پر سر ہلا کر رہ گئی۔ آج کل مائرہ صاحب علمی کو خاصی عجیب لگ رہی تھی۔ زائرہ سے پوچھا تو اس نے اصلاح علمی کا اظہار کر دیا، ممی سے بھی اس کی بات پر ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ کیا بات ہے؟ پوچھا تھا، ایگزام کی ٹینشن ہے، ویسے بھی مائرہ ذرا ایسی ہی ہے، ایسی ہی اس پر جنونی دورہ پڑ جاتا ہے کبھی، اچھی بات تو نہیں ہے نا، خدا نخواستہ۔ ویسے بھی آنی یہ جنون ہمارے گھر کے لیے نیا نہیں ہے، ارسلان اس کا پرانا مریض ہے، مائرہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ صاحب الوی سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی، تمہاری ممی کیا کہتی ہیں؟ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر پوچھا، ممی اسے خواہ خواہ کا غصہ اور ضد کہتی ہیں، ویسے بھی انہیں پرواہ کیا ہے، ان کی اپنی بہت مصروفیات ہیں، وہ فیصلے کر دیتی ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ کڑوا تھا۔ وہ کہتی ہیں ارسلان کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، انہوں نے ٹھیک ہی تو کہا ہوگا، انہوں نے سمجھایا، جبکہ ممی کہتی ہیں کہ اس کی ضد پوری کر دو جنون ختم ہو جائے گا۔ کیا ضد کر رہا ہے؟ گلوکار بننا چاہتا ہے، میوزک کنسرٹ اٹینڈ کرنا چاہتا ہے، اور ممی اس بات کو اجازت نہیں دے سکتی۔ تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، آج کل یہی رجحان چل رہا ہے، بلکہ عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور میرے خیال میں جب ٹیلنٹ ہو تو اسے منظر عام پر بھی آنا چاہیے۔ انہیں اس شوق میں نقصان نظر نہیں آیا، مگر ممی کہتی ہیں کہ تعلیم مکمل کرو، اچھے مارکس لو، یہ سب بعد کے شوق ہیں۔ شوق تعلیم کے ساتھ چلتے ہیں، پہلے یا بعد کی میعاد نہیں ہوتی اس میں، اور شوق جب پایا تکمیل کو نہ پہنچے تو غبار بن کر ہماری زندگی کو دھند میں لپیٹ دیتے ہیں۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا، میں بالکل ٹھیک کہتی ہوں آنی، یہ بات میں ممی کو کئی بار سمجھا چکا ہوں، مگر ممی پر متعلق اثر نہیں ہے، اور ارسلان اپنا کیریئر تباہ کر لے گا۔ صدام جانے کب آ گیا تھا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے۔ انہیں افسوس تھا، اچھا خاصا ماحول سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا آنی میں چلتی ہوں۔ زائرہ کھڑی ہوگی، زائی پلیز میرا براؤن سوٹ استری کر دینا، میں آ رہا ہوں۔ جی اچھا۔ وہ باہر نکل گئی۔ مائرہ کافی دیر سے کافی پر آڑی ترچھی لکیریں بنانے میں مصروف تھی، ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بغور اس کا جائزہ لیا، لمحہ بھر کو ان کی طرف دیکھا، نہیں تو، اور نظریں جھکا لیں۔ دیکھو بیٹا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، بچوں کا سچ، ان کا مسئلہ، ان کی تکلیف ان کے چہرے پر رمق ہوتی ہے، لاکھ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے۔ اچھا، وہ ہنسی، کتنی عجیب بات ہے، ممی کو میری پریشان نظر نہیں آتی اور الٹا وہ مجھے ڈانٹ دیتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ نہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا، ان کے ہاتھ کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی، اور لمحے میں اس کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی۔
محبت کیوں ہو جاتی ہے یعنی کیوں؟ وہ بے اختیار ان کے شانے پر سر رکھ کر رو دی۔ وہ گہرا سانس لے کر سر کا تپتپانے لگی۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کا ماضی زندہ ہو گیا ہو، ماضی جو کبھی نہیں مرتا۔ وقت اس پر دھول ڈال کر گزر جاتا ہے، بوقت ضرورت ہم اس کی دھول اپنے بھیگے آنچل سے صاف کر کے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے کل ہی کی بات ہے جب وہ منزا کے شانے پر سر رکھ کر رو رہی ہوں اور ان کے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے نکل رہا ہو۔ محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ جو ہمارا نہیں ہوتا وہ ہمیں اپنا سا کیوں لگتا ہے؟ ہم جسے پا نہیں سکتے دل اسی کے نام پر کیوں دھڑکتا ہے؟ جو خواب ہماری قسمت میں نہیں ہوتے ہماری آنکھیں کیوں انہیں رقم کرتی ہیں؟ صحاب الوی کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ماضی ہر حال میں خود کو دہراتا ہے۔ ان کا ماضی مائرہ واجد علی کی شکل میں ان کے سامنے تھا۔ محبت کی ہر دور میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، اضطراب، بے قراری، بے یقینی، نا امیدی۔ مائرہ جان بس کرو، میرے پیار سے اس کے آنسو خشک کیے۔ تم پڑھ رہی ہو یا یہ کیا کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ آنی وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، مگر پتہ نہیں کیسے یہ سب ہو گیا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ممی کو سمجھایا نہیں، وہ آئندہ اپنے گھر والوں کو بھیجے گا، جلد بھیجے گا۔ بے قراری سے روتی ان کا ہاتھ تھامے وہ بول رہی تھی اور آنسوں نے مالا پرو دی تھی۔ دھیرج میری جان۔ انہوں نے آنچل میں آنسو سمیٹے مگر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ پپو اپنے بیٹے سیف کا رشتہ لے کر آئی ہیں، ممی پاپا دونوں ایگری ہیں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، میں کچھ ہی کر لوں گی، میں شادی نہیں کروں گی۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ رک گئی تھی۔ آنی نے اسے دلاسا دیا، پانی پلایا۔ اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہوتی بیٹا، لڑکیوں کی بات تو چلتی رہتی ہے۔ نہیں پپو فائنل جواب لینے آئی تھی، ظاہرہ کی شادی پر نکاح کریں گے، ان کا یہی ارادہ ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ ظاہرہ کی شادی؟ نے حیرت ہوئی، کیا اس کی منگنی ہوگی ہے؟ جی تایا جان کے بیٹی اویس سے ہوئی ہے۔ اس کی ہچکیاں نہیں تھم رہی تھی، ساتھ ساتھ ساری باتیں بھی بتائی جا رہی تھی۔ مجھے بتائیے آنی میں کیا کروں، اس کی خاطر میں انتہائی قدم اٹھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کا لہجہ گویا حتمی تھا۔ میری بات ہے مائرہ، ایسا نہیں سوچتے، لڑکیوں کی عزت نازک آئینے جیسی ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگی نہیں کہ کرچی کرچی ہو کر بکھر جاتی ہے، پھر ان کرچیوں کو کوئی نہیں سمیٹتا۔ انہوں نے اس کا سر شانے سے لگا لیا۔ اپنی ممی کو اعتماد میں لے لو، انہوں نے مشورہ دیا۔ ممی مجھے جان سے مار دیں گی اگر سیف کے علاوہ کسی کا نام لیا تو۔ اچھا تم رونا بند کرو، کوئی حل نکالتے ہیں، اسے تسلی دی، ورنہ وہ عمر کے اس موڑ پر تھی جہاں لڑکیاں انتہائی قدم اٹھانے میں رتی برابر دیر نہیں لگاتی۔ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ عمر، اور انہیں معصوم سی مائرہ واجد علی کو بچانا تھا۔ وہ یہ عمر گزار آئی تھی اور انہیں احساس تھا کہ زندگی مٹی کا کھلونا نہیں ہے جسے یوں ہی گزار دیا جائے، زندگی کو اس کے تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آنی تو اب وعدہ کریں میری مدد کریں گی۔ اس نے ان کا مضبوط ہاتھ تھام لیا۔ میری جان تمہارا مسئلہ سن ہی اس لیے رہی ہوں کہ تمہاری مدد کروں، تم خود کو ہلکان مت کرو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے اس کے دکھے ہوئے دل پر تسلی کا پایا رکھایا، اسے دیر تک سمجھایا، اور جب وہ چلے گی تو کتنی دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ لڑکیوں کی یہ نادانی کی عمر ہوتی ہے، جذباتی فیصلے ساری عمر کے لیے پشیمانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ صاحب الوی اس کے انتصار سے کس نے پکارا؟ یہی تو وقت ہے انتقام کا، یہی وقت ہے اپنے دکھوں کے حساب کا، لے لو بدلہ اور کر دو ممی دست واجد علی خان کو، یہی موقع ہے تمہارے پاس، دلا دو اسے اس کی اوقات یاد۔ نہیں، ایک دم سے وہ سہم کر کھڑی ہوگی، انتقام لینے والی تو خدا کی ذات ہے، میں کس طرح بھی انتقام نہیں لے سکتی، اور پھر مائرہ سے کیوں؟ اس معصوم جان کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ نہ کہ وہ واجد علی کی بیٹی ہے۔ اس کے اندر کی ساری ہمدردیاں سمیٹ کر دل میں جمع ہونے لگی۔ صاحب الوی کا دل دوسروں کا ہمدرد تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، انہوں نے سختی سے ذہنی روح کو بہکنے سے روک دیا۔ یہ عمران کی جذباتی فیصلے کرنے کی، یہ عمر ان کی جذباتی فیصلے کرنے کی نہیں تھی۔ آج مائرہ کے ستارے گردش میں تھے۔ ممی نے آج سے نکسی سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ان کی کرخت آواز نے اسے کوریڈور میں ہی روک لیا۔ ممی نے دیکھ لیا تھا اس لیے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ انیکسی سے؟ کیوں؟ میں پڑوس میں جانا منع ہے کیا؟ الٹا سوال کیا۔ نہیں مگر انیکسی میں جانا منع ہے، مگر آپ نے بھائی کو تو کبھی منع نہیں کیا۔ مائرہ تم صدام سے اپنا مقابلہ نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ تیز آواز سن کر صدام بھی آ گیا۔ ممی میں چھپ کر نہیں گئی تھی، بابا جان کے علم میں ہے کہ میں ان کے سامنے گئی تھی۔ کیا؟ وہ تو حیرت زدہ رہ گئے۔ واجد کے سامنے گئی تھی؟ ممی مجھے صرف ایک بات بتا دی کہ جب انیکسی کی طرف جانے سے بابا منع نہیں کرتے تو آپ کیوں اس قدر گرم ہوتی ہیں؟ وہ تو ایک انتہائی اچھی خاتون ہے۔ مائرہ اس عورت کا حق میں بول رہی تھی جس کے لیے وہ ایک عرصے سے نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ اگر آپ مجھے بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ اپنے پڑوس میں جانا میں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ عورت صدام کے بعد مائرہ کو بھی مجھ سے چھین لے گی۔ نہیں، ان کا خون کھول اٹھا۔ مائرہ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھے تم چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر آئندہ میں نے تمہیں نیکسی کی طرف جاتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا بس چلتا تو خون پی جاتی۔ اس کا کیا ہوا ممی؟ ارسلان ممی کی آواز سن کر آ گیا تھا۔ پیچھے ظاہرہ اور اسد بھی تھے۔
اس لڑکی کو سمجھاؤ یہ اس عورت کے لیے بول رہی ہے جس میں 24 سال سے برداشت کر رہی ہوں، جو میرے خون میں نفرت بن کر دوڑ رہی ہے۔ وہ جنونی ہونے لگی۔ مائرہ کیا بدتمیزی ہے، معلوم نہیں تمہیں کہ ممی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں؟ ارسلان نے اپنے بڑے ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا۔ مائرہ ایک دم سے باہر نکل گئی۔ اسے علم تھا کہ اگر ایک لمحہ اور کھڑی ہوئی تو ممی کا جنون ارسلان کے سر چڑھ کر بولے گا اور یہ سب سے بلا جواز ہوگا۔ جانے کیسی نفرتیں ماضی میں ہوئی تھی جو اب کاٹ رہے ہیں۔ ٹیک اٹ ایزی ممی۔ صدام ابھی قریب آ گیا۔ زہرا پانی لے آئی اور ممی ایسے آنکھیں مودے لگ رہی تھی جیسے برسوں کی مریضہ ہوں۔ صدام لب بھینچے ممی کے لفظوں پر غور کرتا ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ جن سوالوں کو پوچھنے کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کرتا تھا آج مائرہ نے بلا سوچے سمجھے پوچھ لیے تھے۔ اتنی ہمت اس کے اندر کیسے آ گئی؟ رات گئے تک وہ شام والے واقعے کے متعلق سوچتا رہا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ جب بات محبت کی ہو تو بزدل سے بزدل شخص بھی بہادر ہو جاتا ہے، اور مائرہ بھی اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے بہادر بن گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین ہو گیا تھا کہ آنی اس کے لیے ضرور لڑیں گی۔ ممی پوری طرح سے مائرہ سے ناراض تھی۔ آئی ایم سوری بابا جانی، میں مجبور تھی۔ اس نے بابا جانی کے سامنے گردن جھکا لی۔ وہ بس اسے دیکھتے رہے۔ بابا جانی میں لکیر کی فقیر نہیں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جو بات اب ممی کو غلط لگے وہ غلط ہی ہے۔ میرے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آنی ایک بہت اچھی اور نفیس خاتون ہے۔ ممی کے دل میں ان کے لیے بے انتہا نفرت ہے، جبکہ وہ روزانہ سب کی خیریت پوچھتی ہیں۔ انہوں نے آج تک ہمیں آپ لوگوں کے خلاف نہیں کیا، لیکن ممی وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوگی۔ ممی ایسی کیوں ہیں پاپا؟ واجد علی نے سر جھکا لیا۔ اس سوال کے اس لمحے کے تو وہ برسوں سے منتظر تھے، سوچتے تھے کہ جب یہ لمحہ آیا تو کیا ہوگا، کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو مطمئن کریں گے۔ واجد علی نے سر جھکا لیا۔ اس سوال کے اس لمحے کو تو وہ برسوں سے منتظر تھے اور سوچتے تھے کہ جب یہ لمحہ آیا تو کیا ہوگا، کس دن سے وہ اپنے بچوں کو مطمئن کریں گے، کس طرح سے۔ رانہ کا رویہ شروع سے ہی ایسا تھا، اور آج وہی لمحہ ان کے سامنے مائرہ کے روپ میں سوال بن کر کھڑا تھا اور ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ آپ ضرور جانتے ہوں گے، لیکن بابا جانی شاید جواب دینا نہ چاہیں گے۔ اس نے ان کے دل کا جواب پا لیا تھا۔ جواب ضرور ملے گا تمہیں مائرہ، مگر تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی ممی کو ڈس ہارٹ نہیں کرو گی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ گریز کی راہ اپنا لی تھی۔ انہوں نے واقعی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ مائرہ میں ایک لحاظ تھا بابا جانی کے لیے، سو خاموشی سے تھوڑی دیر بعد اٹھ کر باہر نکل گئی، لیکن صدام دل میں عہد کر چکا تھا کہ ممی سے ضرور پوچھے گا کہ ممی ایسے کیوں ہیں۔ ان کے برعکس بابا جانی کا رویہ اتنا لچکدار کیوں ہے؟ کیا راز پناہ ہے اس میں؟ اب وہ میڈیکل کے 4th ایئر میں تھا۔ پڑھائی ذرا مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے اس گتھی کو سلجھانا ضروری سمجھا۔ ممی اسے کچھ نہیں بتائیں گی۔ بابا جانی حسب معمول ٹال دیتے رہے۔ آنی تو آنی تھی، ضرور اس کے اسرار پر بہت نہیں تو تھوڑا زور بتا دیتی۔ مائرہ مجھے اس کے متعلق نہیں بتاؤ گی؟ کیا نام ہے اس کا، کیا کرتا ہے؟ اس روز صاحب علوی نے خود ہی پوچھ لیا۔ پھول کو کسی بھی نام سے پکارو تو وہ پھول ہی رہتا ہے، اسی طرح سے محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ صاحب علوی اس کی دوست تھی اور وہ بچوں کی دوست رہنا زیادہ پسند کرتی تھی تاکہ بچے اپنی پرابلم زیادہ بہتر انداز میں حل کر سکیں۔ مائرہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے جتنا تم اسے چاہتی ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس کی باتوں سے لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر یقین کے رنگ تھے۔ ابھی تمہارا تجربہ اتنا نہیں ہے کہ تم چہرے پڑھ سکو۔ چہرے کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، مگر وہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آنی لہجے پر اعتماد تھا۔ اچھا، ان کا لہجہ سادہ تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ڈیوڈ۔ اس کے لہجے سے پھول گرے ہوں۔ کیا؟ صاحب عالم کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف اندھیرا چھایا بلکہ ان کے زمین و آسمان ہی گھوم گئے۔ کیا نام ہے اس کا؟ انہوں نے خود پر کنٹرول رکھ کر دوبارہ پوچھا۔ آنی اس کا نام ڈیوڈ ہے، کرسچن ہے وہ میری خاطر اپنا مذہب اپنا دین تک چھوڑ دے گا۔ پھر رنگ و نسل سے کیا ہوتا ہے؟ اس اسلام سے عشق ہے، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ میری خاطر بہت خواب دیکھ لیتے اس کی آنکھوں نے، اور انہیں لگا جیسے ہزاروں سال کی کمائی ہوئی عزت لمحہ میں زمین بوس ہو جائے گی۔ آنی آپ راضی کر لیں گی نا بابا جانی کو، ممی کو؟ اگر آپ بھی راضی نہ کر سکی تو میں خود ہی ممی سے کہہ دوں گی، بتا دوں گی انہیں سب کچھ۔ اس کے اوپر محبت کا خمار تھا، ڈیوڈ زندگی کا حاصل بن گیا تھا۔ اور صاحب علوی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ اس بکھری ہوئی لڑکی کو انہوں نے محبت سے تھام لیا۔ اگر وہ بھی اس کی ممی کی طرح بن جاتی تو پھر کیا رہتا ان کے پاس؟ یقیناً مائرہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتی، پھر کیا ہوتا؟ صاحب یہی وقت ہے، تم اپنا بدلہ لے سکتی ہو واجد علی سے۔ اسے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس کے اندر کوئی ایک بار پھر ورگلانے لگا۔ نہیں، انہوں نے سختی سے آنے والے خیالات کو روک دیا۔ وہ اتنی ظالم اور اتنی شفاف نہیں بن سکتی تھی کہ بیتے وقتوں کا بدلہ وہ اس معصوم لڑکی سے لیں۔ انہیں جیسے کچھ ایسا کے اصول پر نہیں چلنا تھا بلکہ دل کا درد مٹا کر محبتیں بانٹنی تھی۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے پلکیں موند لی۔ مائرہ تمہیں کیا ضرورت تھی ممی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ زہرا نے اسے ڈانٹا تھا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے زہرا، بڑے اگر غلطی کریں تو چھوٹوں کا حق ہے کہ انہیں اس بات پر ٹوکیں۔ مجھے آنی میں ایک خامی بتا دیں، میں ساری عمر کے لیے ان کے گھر کا راستہ بھول جاؤں گی۔ سنجیدگی سے زدے گا۔ مائرہ اگر ممی کو یہ بات نہیں پسند تو ہمیں ان سے نہیں ملنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں فہمت تھی۔ زہرا، تم اگر ممی کو رائٹ سمجھتی ہو تو بے شک اس طرح مت جاؤ۔ میں ممی کی ضد کی خاطر اتنی گریسفل خاتون سے ملنا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کا لہجہ حتمی تھا اور وہ مائرہ کی ضد کو جانتی تھی۔ مائرہ، تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ ارسلان نے ساری گفتگو سن لی تھی۔
ماہرہ نے جواب دینے کے بجائے رخ موڑ لینا بہتر سمجھا۔ ویسے بھی اس کے اور سلان کی نہیں لگتی تھی۔ اب تمہیں نکسی کی طرف جاتے ہوئے نہ دیکھوں، مجھے وہاں جانے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے۔ بابا کو بتا دیا ہوگا، بابا کا علم میں نہ کافی ہوگا۔ اس نے بابا جانی کا سہارا لیا۔ میں بابا جانی سے پوچھ لوں گا کہ وہ کس طرح سے اجازت دیتے ہیں۔ ارسلان کو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ جنگ کا تبل بجتا، مائرہ کو زائرہ نے زبردستی اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ ارسلان سیدھا بابا جانی کے کمرے میں آ گیا۔ بابا جانی، اپنے مائرہ کو نیکسی کی طرف جانے کی اجازت دی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سمجھے نہیں شاید۔ ممی کو جب پسند نہیں تو مائرہ نیکسی کی طرف کیوں جاتی ہے؟ ارسلان ممی کے بہت زیادہ قریب تھا، غصہ بھی انہیں سب سے زیادہ کھاتا تھا اور سائڈ بھی ان کی لیتا تھا۔ ارسلان، تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ میرا اور تمہاری ممی کا معاملہ ہے۔ لیکن بابا جانی، میں نے کہا نا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تم جا سکتے ہو۔ ارسلان پلٹ گیا۔ دیکھ لیا تم نے اپنی عزت اور ہر درمی کا نتیجہ؟ اگر صبر کر لیتے تو نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمہاری اولاد کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ واجد علی نے گہری سنجیدہ نظر ان پر ڈالی۔ واجد، تم بھی اگر میری بات مان لیتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، میں بھی اتنی زندگی سکون کے ساتھ گزار لیتی۔ ویل چیئر گھسیٹ کر انہوں نے جواب دیا، آج تک میری سمجھ میں بات نہیں ہے کہ اس عورت سے تمہیں کیا پرخاش ہے۔ میں تمہارا تھا، ساری عمر تمہارا تھا، کسی دوسری طرف تم نے متوجہ نہیں ہونے دیا۔ پھر تمہیں کیا خوف تھا، کس بات کا ڈر تھا؟ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ خوبصورت گھر، دنیا کی آسائش، نیک اولاد، پھر کس بات کی جلن رہی تمہیں اس سے؟ آج وہ سارے حسابیں پا کر لینا چاہتے تھے۔ کل مائرہ اور آج ارسلان ان کے سامنے سوال لیے کھڑے تھے۔ دونوں کو انہوں نے اگنور کر دیا تھا، مگر جانتے تھے کہ جب بات صدام کی ہو اور سوال اس کے منہ سے نکلے گا تو جواب لے کر ہی دم لے گا، اور وہ اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتے تھے۔ تم نے واجد علی اپنے دل کا وہ حصہ مجھے نہیں دیا جو تم نکسی میں چھوڑ آئے تھے، اور مجھے ساری عمر یہی خوف رہا کہ تم کہیں وہی حصہ لینے کے لیے ان قدموں پر واپس نہ پلٹ جاؤ۔ رانا وہ دم بخود رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس عورت کی محبت کے لیے اسے چھوڑا، آج وہی عورت ان کو یوں کہہ دے گی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ لمحے تک وہ انہیں دیکھتے رہے۔ مجھے یقین مل جاتا نا تو میں اپنی اولاد کو امان بھی دے دیتی۔ واجد علی ایک دم سے پلٹے اور باہر نکل گیا۔ آج رانا نے ان کی محبت نے، ان کی یقین نے کتنی کم ظرفی کا ثبوت دیا تھا۔ انہیں اگر پلٹنا ہی ہوتا تو پہلے پلٹ جاتے۔ رانا بیگم شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ مرد کو ہر عورت سے محبت نہیں ہوتی، ہمدردی محبت نہیں ہوتی، اور محبت ہمدردی نہیں۔ کتنا دکھ دیا تھا آج رانا نے انہیں، اور وہ عورت صحاب الوی کتنی عظیم، کتنی پاکیزہ تھی، اور انہوں نے زندگی کے سفر میں کبھی بھی اس کے ساتھ کی تمنا نہیں کی۔ لیکن پھر بھی رانا شک کرتی رہی، اور اگر یہ تمنا دل میں جاگ بھی جاتی تو ان کے لیے آگے بڑھنا کون سا مشکل کام تھا۔ وہ ساری رات جاگتے رہے اور ان دو عورتوں کا موازنہ کرتے رہے۔ آنی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس روز موقع دیکھ کر صدام نے صحاب الوی سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ گھر میں زبردست ٹینشن تھی اور اس کا حل اس کی کوچ میں ہی نکل سکتا تھا۔ پوچھو بیٹا، میں نے پہلے کبھی انکار کیا ہے؟ ان کے چہرے پر اصلی شفقت کی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ بہت ذاتی سی بات ہے، ہو سکتا مائنڈ کر جائے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، وہ بھی سنجیدہ ہوگی۔ جس لمحے کا انتظار تھا وہ لمحہ شاید آ پہنچا تھا۔ ہم آپ کو بچپن سے یہاں دیکھ رہے ہیں، بلکہ میرا بچپن اس گھر کے لان میں گزرا ہے۔ انیکسی ہمارا گھر کا حصہ ہے، ایک دیوار نے اسے الگ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ایک دیوار نے اس گھر کو ہی الگ نہیں کیا، بلکہ دیوار دلوں کے درمیان بھی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر رہا تھا جبکہ صحاب الوی اس کی شکل ہی دیکھی جا رہی تھی۔ یہ دیوار دلوں کی دیوار ہے۔ آپ کبھی ہمارے گھر نہیں آئی اور ممی نے بھی کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا، بلکہ ان کی ہر آن کوشش ہوتی ہے کہ ادھر کوئی نہ آئے۔ میں جو ادھر آتا ہوں تو اپنی ضد سے آتا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ صدام نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ ممی کے خلاف کچھ نہیں کہتی، جبکہ ممی لفظ ہونٹوں پر روک لیے۔ صاحب الوی کی نظر جھک گئی، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بابا جانی کبھی منع نہیں کرتے ادھر آنے سے، بلکہ وہ ممی کو بھی بتاتے چھپا لیتے ہیں۔ مائرہ سے آگے کو ابھی بابا جانی کو علم تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنا تضاد، اس کے پیچھے ایسی کوئی کون ہے جس نے آپ تینوں کو باندھ رکھا ہے؟ ماضی کا کوئی حصہ آپ لوگوں کے درمیان ہے، یا تو شدید راستی یا شدید دشمنی۔ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا، جو اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو خود ہی کھولتے بند کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی خاموشی کو نوٹ کرتا رہا۔ آنی، میری بات سے آپ ہرٹ ہوئی ہیں؟ اگر ایسی بات ہے بھی تو میں مجبور ہوں۔ ممی کی زیادتیاں بہت بڑھ گئی ہیں، ان کا تدارک ہونا چاہیے۔ تم اپنے بابا سے پوچھے تے بیٹا کہ ایسا کیوں ہے؟ میں ضرور پوچھتا بابا سے، بلکہ پوچھوں گا، لیکن میں آپ سے زیادہ قریب ہوں، سنتا بھی اور مانتا بھی ہوں، اس لیے آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں۔ ضرور پوچھو بیٹا، اور میں بھی تمہیں ضرور بتاؤں گی، لیکن پہلے تم اپنے بابا جان سے پوچھو۔ میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں، ان کا جواب لے کر میرے پاس آنا، پھر میں جواب دوں گی۔ ابھی میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا یہ بھی نہیں بتائیں گی کہ بابا جانی صاحب کا کیا رشتہ ہے؟ انداز سوالیہ تھا۔ نہیں، ان کان میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بابا جانی سے ضرور پوچھوں گا۔ فوراً وہ ان کی بات پر متفق ہو گیا۔ چلیں جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ فوراً اس نے بات بدل دی۔ صاحب الوی جنت بی بی کو آواز دے کر کھانا لگوانے لگی تو واجد علی صاحب وہ مقام آ گیا جس سے آپ بھی خوفزدہ تھے اور میں بھی شاید۔ رات انہوں نے نائٹ بلب جلا کر بستر پر لیٹے ہوئے سوچا، کیا جواب دو گے اسے؟ مجھے کسی سے لے ستائش یا بدلے کی تمنا نہیں ہے واجد علی، میں اپنی زندگی اپنے خود ساختہ فیصلے کی نظر کر چکی ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
تم سے میں نے اگر ٹوٹ کر محبت کیا تو اسی محبت کی کوکھ سے نفرت نے بھی جنم لیا تھا، حساب برابر ہو گیا۔ اب کسی چیز کی تمنا نہیں، نہ محبت ہے نہ نفرت، بس ایک لگی بندی زندگی ہے جو گزار رہی ہوں۔ انہوں نے پلکیں موند لی، بھیگی پلکوں کے پیچھے ان کا ماضی تھا، اور ماضی جس کو انہوں نے کبھی یاد نہیں کیا تھا، مگر جو ان کی زندگی کے ہر موڑ پر کھڑا انہیں یاد دہانی کراتا تھا، اور وہ گریز کی راہ نکلتی رہی تھی۔ لیکن اب بہت مشکل ہو جائے گا ان بچوں کے سوالوں سے بچنا۔ کیا تھا رانا بیگم کی تمام مفاہمت کی راہ اپنا لیتی؟ کیا ہوتا اگر تم درگزر کرنا سیکھ جاتی؟ کیا تمہیں اپنے شوہر کی محبت پر یقین نہیں تھا؟ میں تو اپنی آگ میں جل رہی تھی، تمہارا کیا بگاڑ لیتی؟ تمہارے پاس تو تمہارا اتنا اعتبار شوہر کی شکل میں تھا نا، پھر بھی تمہیں اعتماد نہیں تھا۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ پھر آنی آپ نے کیا حل سوچا ہے؟ آج پھر مائرہ آ گئی تھی۔ تم کیوں بغیر اجازت کے آئی ہو؟ صدام انہیں ساری بات بتا چکا تھا۔ آنی میں اجازت نہیں لے سکتی تھی، اور میں اتنے عرصے ان کی اجازت کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا، کچھ تو آپ بتائیے، آپ نے میرے لیے کیا سوچا؟ کیا کوئی حل نکلا؟ ماہرہ، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، جبکہ وہ ایک الگ مذہب سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ تمہارے بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ آنی، ڈیوڈ مسلمان ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ بیٹا، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اس کا گھر، اس کے خاندان کے افراد، اور پھر اس نے ساری عمر پاکستان میں ہی رہنا نہیں ہے۔ شادی کر کے آگے وہ تمہیں ساتھ لے جاتا ہے تو وہاں کا ماحول، رہن سہن، زبان، سب کچھ تمہارے لیے نیا ہوگا۔ کیا تم رہ سکو گی؟ آنی، میں ڈیوڈ کے خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ کورٹ میرج بھی۔ بہت اچھا ہے، مائرہ بہت بےتابی سے بتا رہی تھی، اور صاحب علوی کام گئی۔ اتنی بڑی بات وہ کتنے آرام سے کہہ گئی تھی۔ مائرہ، تمہیں علم ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پھر بھی آنی، میں کیا کروں؟ رونے کو تھی۔ ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے مائرہ جو حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہو، اور اٹوٹ محبت وہ ہوتی ہے جو بچھڑنے کے بعد بھی رہے۔ اور اگر تم سے محبت ہے تو ہر حال میں رہے گی، چاہے تم اسے ملو یا نہ ملو۔ مائرہ ساخت رہے گی۔ تمہاری محبت سچی ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ کوئی جذباتی قدم اٹھا کر تم خود کو، اس گھر کو، اس ملک کو بے عزت مت کرو۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا، اور جواب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے کہو پہلے مسلمان ہو جائے، والدین کو یہاں بلوائے، رشتہ بھیجے، تب بھی بات آگے بڑھے گی نا۔ آنے سارے چکر میں بہت دیر ہو جائے گی، اور سیف کی ممی فوراً نکاح کرنا چاہتی ہیں ظاہرہ کی شادی پر۔ مقدر کا کوئی نہیں بدل سکتا، مقدر کو امید اچھی رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ آنی نے اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ آنی، کوئی حل نکالیے پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس کی ایک ہی گردان تھی۔ ایک بات تو بتاؤ مائرہ۔ دھیرے سے ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما، آنسو نے چہرہ بھگو دیا تھا۔ تمہیں اس سے محبت کیسے ہوگی؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں آنی کیسے ہو گئی۔ گویا اعتراف کیا، میری جان، محبت ایسے نہیں ہوتی۔ کوئی خوبی، کوئی بات، کوئی صلاحیت، کردار کی پختگی، پاکیزہ خیالات، اچھے اخلاق، کچھ تو انسان دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، سوچتا ہے، تبھی تو محبت کرتا ہے۔ بغور اس کا جائزہ لیا، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا آنی، بس مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ صرف اچھا لگنا ہی محبت کی دلیل نہیں ہوتی۔ اچھی تو ہمیں بہت سی چیزیں لگتی ہیں، مگر ان سب سے محبت تو نہیں ہوتی۔ آنی، اس نے بے بسی سے نے دیکھا۔ جان، انہوں نے دھیرے سے اس کا سر ہلایا۔ تمام عمر اس منزل پر جو جہاں لڑکیوں کو ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی تمنا کرنے لگتی ہیں، اور یہی عمر لڑکیوں کی جذباتی عمر ہوتی ہے، جہاں یہاں تو لڑکیاں سنبھل جاتی ہیں یا بکھر جاتی ہیں، ان کے کردار میں چٹانوں جیسی مضبوطی آ جاتی ہے، یا پھر وہ ساحل کی ریت بن جاتی ہیں۔ وہ سوچنے کی عمر ہوتی ہے یہ۔ آنی، آپ کو یقین نہیں ہے کہ ڈیوڈ میرے لیے کتنا مخلص ہے؟ ملواؤں گی اسے آپ سے۔ مائرہ، مجھے تم پر، تمہاری محبت پر، ڈیوڈ پر کوئی شک نہیں ہے۔ محبت ہمیشہ یقین کے ساتھ کی جاتی ہے، مگر یہ بے یقینی خود بخود اود کر آتی ہے۔ مایوسی کا کوئی در نہیں رکھا جاتا، مگر پھر بھی مایوسی نصیب بن جاتی ہے۔ لمحہ بھر کو رک کر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اتنی جلدی مت کرو، یہ من نصیب کی بات ہے، ابھی اسے سمجھو، پرکھو، آزماؤ۔ زندگی اتنی سہل نہیں ہے بیٹا کہ اسے اپنے نو مری کے جذباتی فیصلوں کی نظر کر دیں۔ ان کے لہجے میں پشیمانی کا رنگ آ چکا تھا، خود میں کم مائرہ سمجھ ہی نہ سکی۔ آنی، محبت کو آزمایا تو نہیں جاتا نا؟ مائرہ نے کہا، محبت خود ہی ایک آزمائش ہوتی ہے، کڑا سفر ہوتا ہے، پھر محبت کو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر میں تو ڈیوڈ کو آزمانے کے لیے کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ اس کا حسب نسب، زبان، مذہب سب کچھ الگ ہے، اس نے یہاں سے واپس چلے جانا ہے۔ میں تمہاری محبت پر شک نہیں کر رہی۔ مشرق کی لڑکیاں محبت میں یکتا ہوتی ہیں، یک طرفہ محبت کو بھی سچائی کے ساتھ نبھا دیتی ہیں۔ اور مائرہ ان کی باتوں کو ذہن نشین کرتی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ اسے ساتھ جھکا لیا۔ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں آنی، مجھے جذباتیت سے ہٹ کر بھی کچھ کرنا چاہیے۔ شاباش۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں یہی بات تمہیں سمجھانا چاہ رہی تھی، محبت یقینی ہمارا ہے، مگر ہمیں اسے جذباتیت کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ جذبات میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، یہ خود ساختہ اور بے ساختہ ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے بہت گہرے انداز میں سچ سمجھایا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ مائرہ اتنی کم عقل نہیں ہے، آخر واجد علی جیسے ذہین شخص کی بیٹی ہے۔ تبھی فون کی بیل بجی۔ صاحب علوی نے فون اٹھایا۔ ہاں صدام، مائرہ ادھر ہی ہے، کافی دیر سے ہے۔ اچھا، ابھی بھیج رہی ہوں۔ انہوں نے فوراً فون رکھ دیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مائرہ، کسی ایک فرد کو بتا کر آیا کرو، گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں وہ۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوگی۔ سائرہ کو بتا کر آئی تھی، شاید سو گئی ہوگی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ اور سنو، میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا، اور اپنی ممی سے بدتمیزی بالکل مت کرنا، سمجھی تم؟ اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہا۔ ابھی ممی جو ڈانٹیں گی۔ معصومیت سے نے دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں، کہہ دینا کہ نوٹ سے نے گئی تھی۔ اوکے آنی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر بھاگی، اور گہرا سانس لے کر ستون سے ٹیک لگا کر وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ نہ جانے کیا بات ہے، رات انہوں نے لان میں ٹہلتے ہوئے سوچا
واجد علی گیلانی، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے تمہارے بچوں کو استعمال نہیں کیا، اور اگر میں یہ کر بھی لوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان معصوموں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ شاید میری انا، میری خودداری اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میری شکل بھی تمہیں یاد نہیں ہوگی، اس انیکسی میں تم نے کبھی قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے ڈھلتے چاند کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا۔ تم بارہا میرے سامنے سے گزرے ہو، میرے سامنے کھڑے رہے ہو، مگر میرے نقاب نے تمہیں پہچانے نہ دیا۔ لوگ مجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مگر انہوں نے گہرا سانس لے کر سر جھکا لیا۔ صاحب علوی، یہ روش تو تمہیں خود ساختہ ہے، یہ روش تم خود ہی تو اس راہ کی مکین بنی تھی۔ پھر تھوڑی عمر گزر گئی، تھوڑی اور گزر جائے گی۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ خود کو حیران وہ مصروف رکھتی تھی، جانے کیسے فرصت مل گئی تھی خود پر ترس کھانے کی۔ عرصہ ہوا انہوں نے خود پر رحم کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس ایک لکی بندی زندگی تھی، اس میں چہل پہل زائرہ، ماہر اور اسد کے آنے سے ہو جاتی تھی، لیکن شاید اب یہ سلسلہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ بابا جانی، ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ اس روز صدام نے ہمت کر کے ان کے روبرو بیٹھ کر سوال کرنے کی جسارت کر ہی لی۔ ایسی کون سی بات ہے برخوردار کہ آپ کو اجازت کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ انہوں نے اخبار طے کر کے سائڈ میں رکھا۔ صدام نے سنجیدگی سے سر جھکا لیا۔ ضرور اپنی ممی کی شکایت کرنا ہوگی۔ پھر انہوں نے قدرے جھک کر اسے دیکھا، اس کی سنجیدگی کو نوٹ کیا۔ بیٹا، ممی کی باتوں کو مائنڈ مت کیا کرو، آخر وہ غصہ نہ کریں تو کیا کریں؟ ان کا انداز سرسری تھا۔ یہ بات نہیں ہے بابا جان، وہ غصہ کریں ضرور کریں، مگر حق بات پر۔ وہ بلا وجہ کی پابندیاں لگاتی ہیں۔ بہرحال اس وقت میں ممی کی شکایت کرنے نہیں آیا، بلکہ کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ واجد علی کی چھٹی حس انہیں خبردار کرنے لگی، مگر وہ لمحہ پہنچا تھا وہ ٹھیک طرح سے بیٹھ گئے۔ مجھے امید ہے بابا جان یہ بالکل سچائی سے کام لیں گے، کیونکہ میں مزید گھر میں ٹینشن نہیں دیکھ سکتا۔ کیا مطلب؟ ایسی کون سی بات ہے کہ تم اتنی لمبی زمین باندھ رہے ہو؟ صرف اتنا بتا دیجیے بابا جانی کہ آنے کے گھر جانے پر ممی اتنا چراغ پاک کیوں ہوتی ہیں، جبکہ آپ دیکھ بھی لیں چھپا دیتے ہیں بات کو۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جائیں، جبکہ ممی اتنی سیریس بات تو کوئی نہیں ہے بیٹا، میں تم لوگوں کو کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اور عورت بھی اتنی بری نہیں ہے وہ۔ انہوں نے بات کاٹ کر کہا، بابا جانی میں ان کے کردار پر بحث نہیں کر رہا، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ ہماری نیکسی میں رہتی ہے مگر کبھی ادھر نہیں آئی، جبکہ ممی کا بس نہیں چلتا کہ گھر سے نکال دیں۔ کیوں؟ اس کے برعکس آپ کا رویہ بے انتہا نرم ہے۔ کیا ممی ان سے اپنی انیکسی خالی نہیں کروا سکتی، جبکہ وہ اتنی اچھی پوسٹ پر ہیں کہ اپنا بنگلہ بھی بنوا سکتی ہیں؟ پھر اس کے نتیجے میں بے چینی کیوں تھی؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بیٹا کہ ان کے نہ جاننے میں بہتری ہوتی ہے۔ میں زیادہ نہیں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی یا ممی کے آنے سے ایسی کون سی رشتہ داری ہے کہ وہ ناقابل برداشت بوجھ بھی ہیں اور انہیں برداشت بھی کیا جا رہا ہے۔ مجھے صرف اس سوال کا جواب دیتے ہیں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور اب چاہنے کے باوجود وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کو مطمئن کرنا تھا۔ پلیز بابا جانی، اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر مان دے دی۔ انہوں نے دھیمے سے گہرا سانس لیا۔ وہ میری بیوی ہے، جیسے آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ نہیں، بے یقینی سے صدام پیچھے ہٹا۔ انہوں نے یوں سر جھکا لیا گویا مجرم ہو، اور ساکھ لمحے صدام کو چھوئے بغیر گزر گئے۔ بابا جانی یہ جھوٹ ہے، گویا سسکی سے نکلی ہو۔ سچ ہے بیٹا، ایسا سچ جیسے میرے دل نے اب قبول کیا، لیکن اب وقت گزر چکا ہے، ہماری گرفت میں کچھ نہیں ہے۔ ان کا لہجہ بے انتہا دل گرفتہ تھا۔ صدام تو سچ بھی نہیں سن سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ صاحب، میری چچا زاد ہے، چچا کی وفات پر ابو نے میرا نکاح سے کر دیا تھا۔ بہت اچھی لڑکی تھی وہ، مگر مجھے لائف پارٹنر کے طور پر قبول نہ تھی۔ میں نے رانا سے شادی کرنی تھی۔ صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بہت کھلے دل کی لڑکی تھی وہ۔ مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں۔ اس نے کہا تھا، ہر انسان اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے، ہمیں یہ حق چھیننا نہیں چاہیے۔ میں نے اسے طلاق بھی دینی چاہیے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ صدام گمسم ان کے لفظوں کو محسوس کر رہا تھا، اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر انکشاف ہوا تھا، اور آنا ساری عمر اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کر سکی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اسے طلاق دے تو بس، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ایک آتش فشاں رانا کے دل میں روشن رہا، جس کا بدلہ وہ تم لوگوں سے لیتی رہی۔ وہ بولتے بولتے تھک گئے تھے، جیسے صدیوں کا سفر طے کیا ہو۔ آج پہلی بار اس کی بات انہوں نے کسی کے سامنے کی تھی، اور ایک بوجھ صدام کے سینے پر آ گرا تھا۔ وہ بھی ماں تھی، جنم نہیں دیا تو کیا ہوا، ماں جیسی تو تھی، تبھی اس کا دل ان کے لیے تڑپتا تھا، کچھ سخت سی محسوس کرتا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ انہوں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ تھکن سے ان کی آنکھوں میں اتر آئی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا صاحب، مگر ایسا کیوں ہو گیا؟ کس بات کی کمی تھی؟ ہم لوگ نہ جانے کیا حاصل کرنے کے چکر میں سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ مجھے رانا سے محبت تھی، مگر سوائے اولاد کے کیا ملا مجھے؟ ساری عمر گزر گئی، رانا کے دل سے وہم دور نہ ہوئے، اور کیا اب ان وہموں کی یقین میں مل سکتا ہے؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، کبھی نہیں، خود ہی انکار کر دیا۔ شاید زندگی اب ایسے ہی گزر جائے گی، مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ شعلوں کی تپش دور سے محسوس ہونے لگی۔ خیریت، کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ واجد، میری زندگی تباہ کر کے کیا ملا آپ کو؟ یہ بچے میری جان لے کر رہیں گے۔ کیا تھا اگر آپ اسے پیچھے چھڑا لیتے؟ آج پھر تمہیں دورہ پڑ گیا؟ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ ہاں، آپ کو یہ دورے ہی لگیں گے، جس پر بیتی ہوتی ہے نا وہی جانتا ہے۔ ان کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ مسئلہ وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، پہلے صدام پھر ماہرہ، اور اب خیر سے اسد بھی جانے لگا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، اس عورت میں ایسی کون سی بات ہے جو ہر کوئی ادھر کی رات میں
دیکھتا ہے یہ عورت اب اس طرح سے انتقام لے گی میرے بچوں کو مجھ سے چھین کر۔ بتائیں واجد آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ رانا اگر بچے ادھر جاتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہی ہیں نا، اپنا ٹائم تو برباد نہیں کرتے۔ وہ پڑھی لکھی عورت ہے، تمہاری اولاد راہ سے تو نہیں بھٹک رہی، تمہارے آگے گستاخی تو نہیں کرتی، پھر تم کیوں اس طرح اس قدر ڈپریس میں ہوتی ہو؟ یہ صدام کی باتوں کا اثر تھا۔ آج انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اس کی سائیڈ لی تھی، اور رانا کو تو بس کش کھا کر گر پڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ صدام اور اس کی سائیڈ لے رہے ہیں آپ؟ اگر اس عورت کو تمہاری اولاد چھیننی ہوتی تو پہلے تم سے تمہارا شوہر ہتھیا لیتی، جو کہ اس کا پہلا حق بنتا تھا۔ تم خواہ مخواہ کے وہموں میں جکڑی ہوئی ہو۔ واجد علی اٹھے اور باہر نکل گئے۔ جانے کیسا لاوا بہ نکلا تھا، اور وہ ہکا بکا ہلتے پردوں کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وقت کون سی چال چل رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید کہ محبت کو کبھی بھی قید نہیں کیا جا سکتا، اور رانا واجد علی کو اپنی قید بنانا چاہتی تھی۔ قیدی اور پنجرے کے قیدی بہت جلد بھاگنے لگتے ہیں۔ شاید محبت کو حاصل کرنے کے بعد انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ اگر محبت کو محبت، اعتماد، چاہت، اعتدال، توازن اور آزادی کا احساس سے لایا جائے تو محبت امر ہو جاتی ہے، بچھڑتی نہیں ہے۔ رانا شاید اپنے دل میں وسعت اور اعتماد پیدا نہیں کر سکی تھی، شاید دل کی وسعت اور اعتماد جو محبت کرنے والوں کو خاصہ ہوتی ہے۔ واجد علی بھی شاید اسی پنجرے میں آزاد ہونا چاہتے تھے۔ وہ عورت جس کے پاس سارا بچپن گزرا ہو، جوانی کی سوجھ بوجھ انہوں نے سکھائی، اچھے برے کی تمیز تھی، جو اس کی آئیڈیل بن گئی تھی، اس کی ماں ہو سکتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا جانی کا یہ انکشاف اس کے لیے بہت حیرت کا باعث تھا، نہ صرف حیرت بلکہ شدید نوعیت کا صدمہ بھی تھا۔ اتنی نفیس اور گریٹفل عورت کو بابا جانی نے کس بات کی سزا دی، یا آنی نے ایسی زندگی کیوں گزاری؟ انتقام بھی نہیں لیا، اس شخص کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھا، کیا راز مضمر تھا اس میں؟ وہ یہی سوچ سوچ کر پچھلے کئی دنوں سے پریشان تھا، نیکسی کی طرف بھی نہ جا سکا، ہمت ہی نہ ہو رہی تھی جانے کی۔ اسے علم تھا کہ آنی اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی، لیکن بس اس کے قدم نیا رشتہ جاننے کے بعد انیکسی کی طرف اٹھ ہی نہ سکے۔ آج مائرہ کئی دنوں کے بعد ان کے پاس آئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ کتاب بند کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہوں آنی، اس کا لہجہ اداس تھا۔ بیٹا کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ جی آنی سب ٹھیک ہے، ساتھ میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ خیریت میری جان، کیا ہوا؟ ممتا کے جذب سے مغلوب ہو کر باہیں پھیلا کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ڈیوڈ کہیں چلا گیا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو بیٹا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو کوئی کام ہو سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، واپس تو آ گیا نا؟ پیار سے چمکا نہ، مگر اس کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ ان کا دل ڈوبنے لگا۔ بے شک یہ ان کی اولاد نہیں تھی، مگر اولاد جیسی محبت ہی تھی ان کے دل میں اس کے لیے۔ مائرہ کے آنسو اس وقت دل پر گر رہے تھے۔ میری جان بولو کیا ہوا؟ آنی آنی میں بہت بری ہوں، بہت بری ہوں، مجھ سے نفرت کرے، مجھے مارے، فنا کر دے مجھے، میں نے آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس کی سسکیاں چیخوں میں بدلنے لگی تو انہوں نے اسے پانی پلایا، آنچل میں آنسو سمیٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ بس خاموش ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ ڈیوڈ چلا گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ ان کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ آنی ڈیوڈ چلا گیا تھا، میں سخت پریشان ہو گئی تھی، بابا نے سیف کے لیے رشتہ پکا کر دیا تھا، ظاہرہ کی شادی کی تاریخ بھی دے دی تھی۔ میں ڈیوڈ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کے دوست سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 1-2 دن میں آ جائے گا، اسلام آباد کیا ہے۔ ڈیوڈ آیا، میں نے ساری بات بتا دی، اتنی جلدی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کیا، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ ڈیوڈ نے کہا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، پھر ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ اور آنی ایک بار پھر رونے لگی۔ میں نہ سمجھ بچی بن گئی، میں نے کورٹ میرج کے لیے حامی بھر لی۔ 2 ہتھر چہرے پر رکھ کر پھر رونے لگی۔ 2 ہاتھ۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بیقراری سے اسے جھنجھوڑ دیا، اور صدام کی قدم وہیں ساخت ہو گئی۔ وہ تو آج ایک عرصے بعد آنی سے بات کرنے آتا، یہ کیا سن رہا تھا؟ میں آپ کے پڑھائے ہوئے سارے سبق بھول گئی۔ ڈیوڈ نے کہا کہ ہم اپنے نکاح کو چھپا لیں گے، جب تمہاری شادی ہونے لگے تو بتا دینا، میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ آج ہمیں کورٹ جانا تھا۔ صبح کالج میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا اسلام قبول کرنے میں کتنی دیر لگے گی، نکاح سے پہلے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تم جب تک کوئی اچھا سا نام سوچ لو۔ آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، پہلے مسلمان ہو جائے۔ اسے غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ یقین نہیں ہے مجھ پر؟ مگر میں نے کہا کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ پہلی دفعہ میں نے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، اور آج ہی فادر نے مجھے بتایا کہ ڈیوڈ کی بیوی اور 2 بچے آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور سکون کا گہرا سانس لے کر انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ میں بہت بری ہوں آنی، بہت بری۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے آپ کو کسی بات پر عمل نہیں کیا، کچھ نہیں سمجھا، مجھ سے نفرت کریں، نفرت کریں۔ اسے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، گہرا سانس صدام نے بھی لیا۔ غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ آنی نے اسے گلے لگا لیا۔ بس کرو جان، بہت رو لیا، تم نے غلطی کب کی ہے؟ تم تو گناہ کے دروازے سے لوٹ آئی ہو، پھر اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ بیٹا تم غلطی کا کہتی ہو، اگر یہ پشیمانی کے آنسو ہیں تو میرے دل میں شک آ گیا تھا آنی کہ ڈیوڈ مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر مجھے آپ کی بات بھی یاد آ گئی تھی کہ محبت ایک کڑی آزمائش ہے۔ میں نے سوچا کہ ڈیوڈ کو آزمانا چاہیے، اس لیے پہلے مسلمان ہونے کی شرط رکھ دی میں نے، اور غلطی کرنے سے بچ گئی۔ میری جان، آنی نے فرتے محبت سے گلے لگا لیا، تمہیں تو سارے سبق یاد تھے، تم بھولی کیوں ہو؟
کیا ہو؟ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، بس اب خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کا چہرہ صاف کیا اور عقیدت و شکر گزاری کے ساتھ سے صدام کی پلکیں بھیگنے لگی۔ کتنی عظیم عورت تھی کہ صلے اور ستائش کی تمنا کیے بغیر ہی محبت کیے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی انسان کو جب تک ٹھوکر نہ لگے وہ تجربہ کار نہیں بنتا، اور تجربہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب انسان میں سمجھ ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی اب کبھی نہیں بھٹکے گی۔ انہوں نے ماہرہ کا سر چوما، مگر رونے سے اس کی سرخ آنکھیں اور سوج گئی تھی۔ آنی، آپ میری راہبر ہیں، رہنما ہے میری، میں ایسی ہوں، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ ماہرہ نے عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بری بات ہے بیٹا، ماؤں کا احسان مند نہیں ہوا جاتا۔ انہوں نے اس کے پیشانی چوم لی۔ صدام دبے قدموں انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ صدام دبے قدموں پلٹ گیا۔ صدام، یہ تم اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ کتنا تمہارا ٹائم ضائع ہوا ہے؟ صدام کو دیکھتے انہوں نے گولیوں والا ہاتھ دراز میں ڈال دیا۔ صدام ایسے ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں تم سے؟ انہوں نے جلدی سے دراز بند کر دیا۔ آنی، آپ واقعی بہت اچھی ہیں۔ اس کے لہجے میں سچی خوشی تھی۔ اچھا، میری تعریف بعد میں کرنا، پہلے جواب دو۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ صدام ادھر ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ یہ اس کی خاص عادت تھی اور اس کا ہاتھ تھام لیے۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ کوئی خاص کام ہے؟ کوئی؟ جھک کر ان کا ماتھا چوما۔ میں کیا بلا وجہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا کیا؟ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ بولو، اتنے دن کہاں رہے؟ کہیں گئے ہوئے تھے؟ کم سے کم فون ہی کر دیتے۔ کہیں نہیں گیا ہوا تھا، ادھر ہی تھا، بس خود میں حوصلہ پیدا کر رہا تھا آپ کے سامنے آنے کی۔ اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ حوصلہ؟ کیسا حوصلہ صدام؟ کیا بات ہے؟ اس کا جھکا سر اٹھایا۔ اس کی پلکیں ہلکی ہلکی بھیگی ہوئی تھی۔ آنی، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا ملا عمر رائے کر کے بغیر صلہ و ستائش کی اتنی محبتیں بانٹ کر؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کا سانس گویا رکنے لگا تھا۔ واجد نے اس راز کا فاش کر دیا تھا جسے انہوں نے برسوں پہلے چھپا لیا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جیسی عظیم عورت ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ساتھ ہی دکھ ہوا کہ بابا جانی نے یہ سلوک کیوں کیا۔ کس بات کی کمی تھی آپ میں، یا آپ نے اپنی ذات سے اس قدر اذیت ناک انتقام کیوں لیا؟ بیٹا، تمہارے بابا جانی نے تمہیں سب بتا دیا ہوگا، پھر مجھ سے پوچھنا کیا ضروری ہے؟ انہوں نے بس مجھے سرسری سا بتایا ہے، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کہانی میں میرا کہیں نام نہیں ہے۔ صدام تمہارے لیے بے مزہ ہو گئی۔ یہ جو کچھ تمہارے بابا نے بتا دیا بس وہی سچ ہے۔ انہوں نے نظریں چرائیں۔ یہ سچ ہوتا تو میرا دل ہی مان لیا تھا، آپ کے لیے راہیں کھل گئی تھی۔ آنی، پھر آپ نے نکسی میں رہنا کیوں پسند کیا؟ کیا نہیں تھا آپ کے پاس؟ کس بات کی کمی تھی آپ کے اندر؟ پھر آپ نے یہ بن باس کیوں لیا؟ صاحب الوی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی زندگی کے اس باب کو وہ کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر صدام آگے وہ جانتی تھی کہ وہ مجبور ہو جائیں گی۔ پلیز آنی، میں کئی راتوں سے میں یہ سوچ سوچ کر سویا نہیں ہوں، میرے دل کی خلیش کو کم کر دے۔ اس نے آنی کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ صدام کئی لمحوں تک وہ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، دل میں سوچتی رہی بتائیں کہ نہ بتائیں۔ آخر انہوں نے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ جانتی تھی کہ ان کی عمر رائقہ کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ شاید جہاں شدید محبتیں ہوں صدام، انہیں اندر کہیں شدید نفرت کا سوتا بھی چھپا ہوتا ہے۔ شاید محبت کے ساتھ ہی اس کا جنم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جذبہ وقت پڑنے پر اشکار ہوتا ہے۔ محبت، اور وہ بھی شدید محبت، جس حد پر آ کر ختم ہو جاتی ہے اسے آگے کی حد نفرت کی ہوتی ہے۔ واجد سے مجھے شدید محبت تھی۔ امی ابو کے انتقال کے بعد تایا جان نے مجھے پالا تھا۔ میں بھی اپنے امی ابو کی اکلوتی تھی، اور واجد بھی اکلوتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے دونوں کو ٹوٹ بندھن میں باندھ دیا تھا، اور میری محبت پھر فطری امر تھی، لہٰذا پروان چڑھتی گئی۔ آنکھیں بند کر کے میں محبت کی پگڈنڈی پر چلتی رہی۔ تعلیم کے بعد انہوں نے مجھ سے جو چیز سب سے پہلے مانگی وہ رانا سے شادی کی اجازت تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی نہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ میں اجازت نہ بھی دیتی تو شادی بہرحال ہو کر رہتی۔ تایا جان اور تائی تو شاید کبھی اجازت بھی نہ دیتے۔ وہ لوگ حج کرنے گئے اور ان کا جہاز واپسی پر کریش ہو گیا۔ اب کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ واجد نے دوسری شادی کر لی۔ اسی دن میری محبت شدید نفرت میں بدل گئی۔ مجھے مرد ذات سے نفرت ہو گئی۔ واجد نے مجھے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو، مگر منظور نہ تھا مجھے۔ ان روایتی قسم کی باتوں سے ہی نفرت تھی۔ میں طلاق لینا نہیں چاہتی تھی، محض اس لیے کہ ایک تو مجھے اب شادی نہیں کرنی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ عورت کتنی بھی مستحکم کیوں نہ، معاشرے میں تنہا عورت کو جینے نہیں دیا جاتا۔ میں نے طلاق نہیں لی۔ واجد نے نیکسی مجھے دے دی۔ لانا کی بہت کوشش تھی کہ واجد مجھے طلاق دے دے، مگر جانے کہ واجد اس کی یہ خواہش پوری نہ کر سکے، ورنہ اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہی تھا۔ وہ بولتے بولتے گویا تھک گئی تھی۔ آنی، بابا جانی کے ساتھ آپ کو کیا ملا؟ تنہا تو آپ اب بھی پھر بھی رہی، نہ آپ کو کبھی بابا جانی سے ملتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی آپ کبھی نیکسی سے باہر نکلی۔ یہ ساتھ بھی بہت تھا صدام کہ میں صاحب واجد تھی۔ اگر صرف صاحب الوی ہوتی تو شاید اپنی شناخت بھی کھو چکی ہوتی۔ آنی، آپ نے بابا جانی سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ انتقام کیسے انتقام؟ کس بات کا انتقام؟ ہر کسی کو اپنی من پسند زندگی گزارنے کا اختیار ہوتا ہے۔ انتقام تو میں نے خود سے لیا کہ بن پرکھے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو میرا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور صدام انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیسی قسم کی عورت تھی؟ محبت بھی انتہا کی، نفرت بھی شدید، انتقام بھی نہیں لیا۔
اور اس شخص کے بچوں کو بھی عزیز از جان رکھا۔ کیسے احساسات تھے ان کے۔ آنی دھیرے سے نے متوجہ کیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہم لوگوں سے انتہا کی محبت چے معنی دارت، جبکہ ممی کا سلوک بھی آپ کے ساتھ انتہائی نازیبا تھا۔ صدام، بچوں سے محبت کسی سلوک کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ بچے تو بس بچے ہوتے ہیں، کسی دوست یا دشمن کے نہیں ہوتے۔ بچوں سے مجھے ہمیشہ محبت رہی ہے، پھر تم لوگوں سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، تم لوگ مجھے ہمیشہ دوستوں کی طرح عزیز رہے۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ صدام سر جھکا کے ان کی محبت کو دل میں اتارنے لگا۔ بلا شبہ عظیم عورت تھی جسے نفرت میں انتہا کی اور محبت میں بھی انتہا کر دی۔ کاش بابا جانی اور درست فیصلہ کر لیتے، یہ ممی اپنے دل کو تو وسیع کرتی۔ کیا زندگی ایسے بھی گزر سکتی ہے؟ کیا سوچنے لگے تم؟ ہاں کچھ نہیں، وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ چلو آج باہر کھانا کھاتے ہیں۔ کس خوشی میں؟ ہوٹلنگ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کس خوشی کی ضرورت ہو۔ جنت بی بی آج آئی نہیں ہے اور مجھے ذرا فلو تھا، اس لیے کھانا نہیں پکا سکی، کچھ موڈ بھی نہیں تھا۔ چلیں پھر باہر چلتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ صدام کا بس نہیں چلتا تھا کہ جان دے کر ان کو سچی خوشی دے دے۔ بہت دن سے مائرہ نہیں آئی تو انہوں نے خود ہی فون کر لیا۔ سوری آنی، بس ذرا ایگزام کی مصروفیت تھی، اس کا لہجہ اداس تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، دل لگا کر پڑھو۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا موقع میرا تو چکر لگا لینا۔ جی اچھا۔ انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے آنکھیں موند لی۔ اس وقت مائرہ کو توجہ اور پیار کی ضرورت تھی۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھتی تھی۔ کاش وہ اس کے گھر جا کر اس کی خیریت معلوم کر سکتی، کاش ماں اس کا درد جان سکتی۔ ممی، میں نے ٹرائفل بنایا ہے، میں آنی کو دینا چاہتی ہوں۔ پیالہ ہاتھ میں لے کر مائرہ نے ممی سے اجازت مانگی اور ان کے تو آگ سی لگ گئی ان کو۔ مائرہ، جب ممی پسند نہیں کرتی تو تم کیوں اتنا تنگ کرتی ہو؟ ارسلان کو غصہ آ گیا۔ تمہیں ممی کی بہت پرواہ ہے، میں جو کہتی ہوں تم مانتے ہو؟ اس وقت میری نہیں تمہاری بات ہو رہی ہے۔ ارسلان کا ووٹ ہمیشہ ممی کے لیے ہوتا تھا، ممی کے ساتھ ساتھ اسے بھی آنی سے بیر تھا۔ میں نے بابا جانی کو بتا دیا۔ اس نے قدم بڑھائے اور ارسلان نے آگے بڑھ کر ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا۔ تم مائرہ نے مٹھیاں بیچ دی، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ مائرہ پلٹی اور واپس کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ شور سن کر سب آگے۔ کیا ہوا؟ واجد علی نے آگے بڑھا۔ ہونا کیا ہے؟ سب آپ کا کیا دھر ہے، جس بات سے میں منع کر دوں اس کی اجازت آپ دے دیتے ہیں۔ میرا فائدہ کیا ہے اس گھر میں رہنے کا؟ ویسے بھی اب تو میری ضرورت نہیں رہی۔ رانا نے اپنا سارا غصہ ان پر نکال دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ انیکسی خالی کروا لیں، ہماری ان سے کون سی رشتہ داری ہے؟ ارسلان نے مشورہ دیا۔ واجد علی اور صدام ماں بیٹے کو دیکھتے رہ گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داری ہو تو مروت ہو، وہ برسوں سے ہماری پڑوسی ہیں، بیمار ہیں، تنہا ہیں، کہاں جائیں گی؟ صدام نے اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھا، ورنہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا خون کھول گیا تھا۔ تم باپ بیٹے اتنے ہمدرد ہو تو گھر لے آؤ۔ ٹھیک ہے گھر لے آتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ چاہتے تو تم لوگ یہی ہو؟ انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ میرا خیال ہے میں اس مسئلے کو حل کر لیتا ہوں، جا کر ان سے پوچھتا ہوں کہ ایسی کیا بات ہے کہ میری ممی پاپا کے درمیان ناراضگی رہتی ہے۔ ارسلان نے کچھ فہمی کا ثبوت دیا۔ اس بہانے آپ کبھی چلے جائیں۔ ممی نے غصے سے گورا مگر ارسلان باہر نکل گیا تھا۔ حیرت ہے کہ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی آپ سمجھوتا نہ کر سکیں۔ آنی کیا لے لیں گی آپ کا؟ صدام نے سمجھایا۔ میرے پاس ہی ہے کیا جو میں دوں گی؟ انہوں نے بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ صدام نے شانے اچکا کر بابا کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ رانا، ایسا نہ ہو کہ اس کا انجام برا ہو۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انجام تو برا ہی ہو چکا ہے واجد۔ کیا ہے میرے پاس؟ نہ بچے اور نہ تم۔ دیکھ رہے ہو صدام اور مائرہ کو؟ اسد بھی جاتا ہوگا، زائرہ بھی جاتی ہوگی، وہ رو دینے کو تھی۔ اس میں کیا برائی ہے؟ کیا راہ سے بھٹکا دیا تمہارے بچوں کو اس نے؟ تم سراسر غلط فہمی کا شکار ہو۔ مجھے پلٹنا ہوتا بہت پہلے پلٹ چکا ہوتا۔ کیا ہے میرے پاس؟ برسوں گزرے، اس کی شکل بھی بھول چکا ہوں۔ واجد علی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور باہر نکل گیا اور وہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، خالی ذہن۔ ممی، مائرہ اتنی دیر سے سو رہی ہے، اٹھی نہیں رہی۔ زائرہ نے ممی کو آ کر اطلاع دی۔ گہری نیند میں ہوگی۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ نہیں ممی، میں نے ہر کوشش کر لی ہے، بے سود پڑی ہے۔ واجد علی الٹے قدموں مائرہ کے کمرے کی طرف پلٹ گئے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ ممی بھی ان کے ساتھ ہی نکل گئی۔ دوسرا لمحہ ایک لمحہ فکریہ تھا۔ مائرہ نے ڈھیر ساری نیند کی گولیاں کھائی تھیں۔ ممی رونے لگیں۔ بابا جان اسے گود میں اٹھا کر اسپتال لے آئے۔ کوئی جائے پناہ نہ پا کر اس نے خودکشی کی کوشش کر لی تھی۔ ارسلان تو سنتے ہی پاگل ہو گیا۔ ممی، کیا یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا؟ آخر آپ لوگ کیوں اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا رشتہ ہے اس کا آپ سے، جبکہ اسے ناپسند بھی کرتی ہیں؟ ارسلان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ابھی انہیں باہر نکال دیتا۔ صدام ابھی پریشان تھا۔ ڈاکٹر مائرہ کی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد اگرچہ یہ کافی احتیاط کرتی تھی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی بے احتیاطی ہو جاتی تھی۔ طبیعت اگرچہ خراب ہو رہی تھی مگر وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس قسم کی طبیعت وہ صدام اور دوسروں سے چھپا لیں۔ اپنی خاطر وہ دوسروں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ فائل ہاتھ میں تھامے سینے میں ہونے والی ٹیسوں کو دبا رہی تھی۔ تب اس زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اچانک چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے میں ارسلان کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ آؤ بیٹا۔ وہ سر تھا پیر مہمان نواز تھی۔ مجھے یہاں آنے کا کوئی شک نہیں میڈم، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آخر آپ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس کا لہجہ انتہائی گستاخ تھا۔ صاحب علوی اس حد تک بدتمیزی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے؟ مائرہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر اس کی جان بچا رہے ہیں، صرف آپ کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ ممی نے
اسے ادھر آنے جانے سے منع کیا تھا اور اس نے ارسلان نے منہ پھیر لیا تھا اور وہ گم سم ہونے لگی۔ ان کی وجہ سے بچوں کو اتنی اذیت ہے، جبکہ وہ تو ہمیشہ کی صلح جو تھی، ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اپنے اندر کا سارا زہر اگل کر وہ باہر نکل گیا، دل جیسے ایک دم سے ساخت ہو گیا، 400 ایک سناٹا سا تھا۔ ماہرہ نے خودکشی کی کوشش کی، ہماری خوشیوں کے دشمن کیوں ہیں؟ میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کو۔ ایک باز گسی بکھر گئی تھی چاروں طرف، اپنی تکلیف اپنا دکھ وہ بھول گئی۔ صدام کو فون کیا، تفصیل پوچھی، ماہرہ بے ہوش ہے، ڈاکٹر نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ وہ اسی وقت سب کچھ بھول کر اسپتال پہنچ گئی۔ رانا انہیں دیکھتے ہی کھا جانے والے انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ کیسی ہے ماہرہ؟ ان کی فطری محبت غالب تھی۔ تم کون ہوتے ہو؟ ماہرہ کا پوچھنے والی۔ تم نے میرے بچوں کے مجھ سے چھین لیا، میرا شوہر مجھ سے چھین لیا، اب کیا لینے آئی ہو میرے پاس؟ رانا بے آواز لبوں نے سرگوشی کی تھی۔ دامن دریدہ وہ تھی یا یہ بے مول زندگی کس نے گزاری؟ تم چڑیل ہو، میرے گھر کی خوشیاں کو کھا گئی، میرے بچے میرے نہیں رہے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ باختیار ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ نہیں، وہ دنگ رہ گئی، اتنے لوگوں کے درمیان بھوکار عورت کو کیوں تھپڑ مار دے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو دفعہ ہو جو یہاں سے، رانا نے دھکا دیا۔ ان کے سینے میں رکی ہوئی درد کی تمام شدتیں جاگ گئیں، اب رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ واجد علی دروازے میں ٹھٹک گئے۔ گریز کی ایسی راہ اس نے اپنائی تھی کہ اب برسوں بعد اسے دیکھ رہے تھے۔ صاحب کچھ دیکھ نہیں رہی تھی، چپ چاپ قریب سے گزر گئی۔ انہیں اگر علم ہوتا کہ ان کی اپنی تذلیل ہوگی تو وہ کب کی واجد علی سے علیحدگی اختیار کر چکی ہوتی۔ حالات کی اتنی سنگینی کا انہیں علم نہیں تھا۔ رانا اتنی کم صرف ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صاحب یہاں کیسے؟ واجد کو حیرت ہوئی تھی۔ آئی تھی بڑی محبت جتانے، ایسا دماغ تو اس کے نا راستہ ہی بھول جائے گی بیچاری۔ رانا نے تلخی سے کہا۔ رانا واجد اسے دیکھتے رہ گئے۔ بہت ہو چکا واجد، اب میں اپنی اور بےعزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے بچے میرے سامنے اس کا دم بھرے اور آپ ٹھنڈی آہیں لیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو، یا مجھے رکھیں یا طلاق دیں۔ رانا نے دو ٹوک بات کر دی۔ واجد کے پیچھے صدام کھڑا تھا۔ کتنی خود غرض اور کم صرف عورت ہو تم رانا بیگم، تمہارے پاس کیا نہیں ہے اور کیا ہے اس کے پاس؟ تم اپنا مقابلہ اس کے ساتھ کر رہی ہو۔ تمہارے پاس کیا نہیں ہے اور کیا ہے اس کے پاس؟ تم اپنا مقابلہ اس کے ساتھ کر رہی ہو۔ تمہیں جو میں اتنی چاہت سے محبت سے بیاہ کر لایا، گھر دیا، بچے دیے، پھر بھی تمہیں گلہ ہے کہ میں یا میری اولاد تمہاری نہیں ہے۔ تو رانا لیاقت لعنت ہے میری زندگی پہ کہ میں ایک عورت کو اپنا یہ اعتماد نہ دے سکا۔ آج ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں اور کیا ہے اس کے پاس؟ 4 دیواری اور ایک میرا نام۔ بتاؤ کیا مقابلہ ہے تمہارا اس سے؟ کب اس نے مجھے حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے جیسے تم نے آج یوں بے مول کر دیا؟ انہیں انتہا کا دکھ تھا۔ وہ دکھ ہو رہا ہے؟ ان کے لہجے میں تنزا۔ دکھ مجھے تم پر ہو رہا ہے رانا، جس نے میرے یقین کی مضبوط دیواروں کو گرا دیا، محض ایک بے بنیاد شک کی بنیاد پر۔ آج مجھے دکھ ہو رہا ہے رانا کہ میرا فیصلہ کتنا غلط، کتنا جذباتی تھا۔ مرد کو صرف اپنی محبت نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اس عورت سے شادی کر لینی چاہیے جو ٹوٹ جانے کی حد تک کسی کو چاہتی ہے اور اس کے لیے اپنی ساری زندگی دان کر دیتی ہو۔ انہوں نے رک پھیر اور باہر نکل گیا۔ حقیقت میں آج پچھتاووں کے جنگل میں گھر گئے تھے۔ صدام سامنے کھڑا تھا۔ ماہرہ کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے باہر ہے، کل ڈسچارج ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ سامنے کھڑی عورت اس کی سوتیلی ماں ہو اور سگی ماں ہے، وہ ہے جو اس عورت کے ہاتھوں بے عزت ہو کر رہ گئی۔ میری ماہرہ، وہ تڑپ کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کاش ممی آپ جان سکتی اس عورت کے آپ پر کتنے احسانات ہیں۔ وہ عورت نہ ہوتی تو آپ کی بیٹی بہت پہلے ایک غلط قدم اٹھا چکی ہوتی، آپ کا بیٹا ایک نامکمل انسان ہوتا، ایک گھر کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ واقعی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دی۔ آپ نے سوکن ہونے کا پورا ثبوت دیا ہے۔ وہ سخت شرمندہ تھا کہ آنی کا سامنا کیسے کرے گا، نہ جانے ممی نے کیا کہا ہوگا، کتنا سخت رویہ ہوگا۔ کوشش کے باوجود وہ نیکسے کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تھا، خود میں وہ ہمت ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایسی کچھ حالت واجد علی کی بھی تھی۔ وہ اس سے رانا کے رویے کی معافی مانگنا چاہتے تھے مگر لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ ماہرہ بھی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ اس روز بھی صبح کے وقت وہ بالکونی میں آ کر کھڑے ہوئے، راستے میں نیکسے کی طرف نظر جمی تھی۔ تب ہی گیٹ بند ہوا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ایک دم سے دل کو کچھ ہونے لگا۔ سب سو رہے تھے، گیٹ پر جا کر چوکیدار سے پوچھے بھی نہیں سکتے تھے۔ فون میں لایا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے صدام کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ صدام ناشتے کے بعد اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جی بابا جانی، وہ سامنے بیٹھ گیا۔ اس وقت نسی میں کوئی نہیں ہے کیا؟ کیا مطلب؟ آنی ہے؟ نکسی میں سے تشویش ہوئی۔ جی بابا جانی، کافی دن ہو گئے ہیں میں ادھر گیا نہیں ہوں، ممی کے رویے کی وجہ سے میں شرمندہ تھا، طبیعت ٹھیک ہو گئی ان کی۔ صدام بھی چونک گیا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، نیکسی کا نمبر نہیں مل رہا اور صبح ایمبولینس آئی تھی۔ صدام بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ وائٹ گیٹ کے باہر چوکیدار بیٹھا تھا، وہ اندر جانے لگا۔ بی بی اندر نہیں ہے، اس نے اطلاع دی۔ اسپتال گئی ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے اسپتال میں تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کل ہی صبح واپس آئی تھی۔ آج صبح ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ جنت بی بی دوبارہ اسپتال لے گئی ہیں، گاڑی آئی تھی۔ چوکیدار نے تفصیلی معلومات دی اور صدام کے ساتھ ساتھ واجد بھی ساکھ تھے۔ اتنے دن تک وہ محبتیں لٹانے والی ہستی اسپتال میں پیار و مددگار پڑی رہی۔ نہیں، کون سے اسپتال میں؟ صدام تڑپ گیا۔ یہ نہیں بتایا؟
اسے ساتھ جھکا لیا۔ صدام پاگل ہو گیا، پاگلوں کی طرح سارے اسپتال چھان رہا تھا اور آنسو ضبط کرنا چاہ رہا تھا۔ ان کی صحت کے لیے کتنے نفل مانگ لیے۔ ٹھیک جب اس نے وائٹ گیٹ کے آگے بائک روکی تو ٹھٹک گیا۔ باہر ایمبولینس کھڑی تھی، چوکیدار رو رہا تھا۔ صدام صاحب بی بی جی چلی گئی؟ نہیں، اس کے حواس جواب دینے لگے۔ بھاگتا ہوا اندر گیا، ایک رش لگا ہوا تھا۔ اس کے اسٹوڈنٹ، ان کے مریض، ان کے کولیگ کتنے مہربان اور شفیق ہستی کی بے وقت موت پر نوحہ قناعت تھی۔ نہیں نہیں آنی، بالکل نہیں، آپ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ بھی تو مجھے آپ کی ضرورت تھی، ابھی تو مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے تھی۔ صدام پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ناراض نہ ہو ممی، آپ آنی آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں گی، ممی آپ کو کبھی تنگ نہ کریں گی، اور انیکسی بھی خالی ہوگی، آپ کی اولاد کو بھی کوئی نہیں چھینے گا، یہی دکھ تھا نا آپ کو۔ آنسو رخساروں کو چھو رہے تھے۔ ممی وہ بہت عظیم تھی، بہت اپنے دکھ اپنے ساتھ ہی لے گئی، خوشیاں منائیں، شادیاں نہیں بجائیں، اپنے سوکن کی بہت سے ذات ہو گئی ہیں۔ وہ غائب دماغی سے بول رہا تھا۔ مائرہ زائرہ بھابھی کے شانے سے لگ رو رہی تھی اور وہ انہیں دلاسے بھی نہیں دے سکا۔ واجد علی نے سر جھکا لیا۔ سارا کیا دہرا تو انہیں کا تھا، کیا تھا اگر وہ انہیں بسا کر ان کا حق بھی دے دیتے، لیکن ان کا ظرف بہت بلند تھا۔ لیکن ہم مرد صرف اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہے، پون سے دور ہوتی ہے۔ ہمارے قریب رکھی ہوئی چیز خواہ کتنی ہی اہمیت کی حامل کیوں نہ ہو، اس کی قدر نہیں کرتے۔ آئی ایم سوری صاحب، ریلی ویری سوری۔ دل ہی دل میں سے مخاطب تھے، مگر شاید وہ نہیں جانتے تھے جب وقت گزر جائے تو پشیمانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بابا جانی، صدام دھیرے سے ان کے سامنے رکا۔ مرد تھے، وہ آپ کی بیوی تھی، ہماری ماں تھی۔ جب انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا تو کیا آپ انہیں تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی مان، تھوڑی سی محبت نہیں دے سکتے تھے؟ بیوی، ماں، زائرہ، مائرہ، اسد، ارسلان حیران تھے۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ وہ عظیم عورت تھی بابا جانی، قناعت پسند، تھوڑے کو بہت جاننے والی۔ آپ انہیں آزما کر تو دیکھتے، وہ اتنی بری نہیں تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ شرمندگی کا احساس رانا کے چہرے پر بھی تھا، لیکن شرمندگی کا احساس کسی جانے والے کو واپس سے نہ سکتا تھا۔ صدام نے سب کے جھکے ہوئے سر دیکھے اور باہر نکل گیا، اور واجد علی رانا سے کہہ رہے تھے کہ بیگم مبارک ہو، انیکسی اور نام بھی تمہیں مل گیا، خوب خوشیاں مناؤ۔ اور شرمندگی سے انہوں نے سر جھکا لیا۔ صدام نے رم جھم برستے موسم میں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر انیکسی کی طرف جھانکا۔ سارا منظر تیز بارش میں جل تھل ہو رہا تھا۔ لان کی بڑھتی ہوئی گھاس میں سفید پھول بھیگتے ہوئے جانے کس کے منتظر تھے؟ کبوتروں کا بک خالی تھا، جانے والوں کے ساتھ وہ بھی جا چکے تھے۔ برسوں پہلے کے اور آج کے منظر میں فقط اتنا فرق تھا کہ آج جل تھل کرتے موسم کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی بھیگ رہی تھی، وہ بھی دھواں دھار ہو رہا تھا۔ گزرے دنوں کے بعد اس موسم میں وہ آنے کا انتظار شدت کے ساتھ کر رہا تھا۔ اسے میڈیکل میں ایڈمیشن مل گیا تھا، اور آج اس نے آستین سے آنکھیں صاف کی جو بار بار بھیگ رہی تھی۔ اب وہ کبھی بھی اس موسم کو ان کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکے گا، یہ سانس اسے مار ڈال رہا تھا۔ اب وہ انہیں کبھی بھی نہ دیکھ سکے گا۔ اس دکھ کو کم کرنے کے لیے وہ اسٹڈی کے لیے باہر جا رہا تھا۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بار بار آنکھیں صاف کرے کہ وہ انیکسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، بابا جانی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس نے آخری بار اس منظر کو نظروں میں بسایا، اندر ایسا کوئی منظر اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھنا تھا۔ ممی نے ڈھیر سارا پیار کیا۔ زائرہ مائرہ سے ملا، اسد ارسلان کو گلے لگایا، اور ایئرپورٹ پر سی آف کرتے ہوئے بابا جانی نے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، ہماری خطائیں معاف کر دینا، ہماری غلطیوں کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بابا جانی ان کے سینے سے لگ کر صدام علی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی۔ خدا حافظ میرے بچے، میں تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ اس کی پیشانی چوم لی۔ میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گا بابا جانی، آنی سے بچھڑ کر کبھی بھی نہیں۔ آپ نہیں جانتے وہ میرے لیے کیا تھی، میں نے ان سے کیا کچھ سیکھا تھا۔ کاش مجھے پہلے علم ہو جاتا کہ وہ میری ماں ہے تو ان کے لیے جان بھی دے دیتا۔ صرف جنم دینے والی ماں نہیں ہوتی بابا جانی، ایک ماں اور بھی ہوتی ہے جو ہماری تربیت کرتی ہے، روحانی تربیت، اخلاقی تربیت۔ آنی میرے لیے ایسی ماں تھی۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر وہ سوچتا رہا، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک ایسی ماں ملی، میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ بغیر ضلع اور ستائش کی تمنا کی انہوں نے اپنا سارا علم مجھ پر لوٹا دیا۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگنے لگی۔ ان کے ساتھ رہنے کی تمنا، اسلام آباد میں خوبصورت سا گھر، اپنا کلینک، سارے خواب بکھر گئے تھے۔ اس نے شیشے سے پار دیکھا، 400 دھند پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس دھند میں جہاز تیزی سے راستہ بناتا ہوا گزر رہا تھا۔ اب اسے کوئی ایسا دوست، ہمنوا، رہنما نہیں مل سکتا تھا، اور اس نے دل میں سوچ لیا تھا جب تک درد کی شدت کم نہیں ہو جاتی وہ واپس نہیں آئے گا۔ ناول کا نام ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تو آپ وہاں سے ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔